السلام علیکم۔ ناول بخت از مہرالنساء شاہمیر۔ صبح کا ملگجا اندھیرا دھوپ کی شدت کھا گئی تھی۔ اب پیلی چل چلاتی دھوپ نے ہر طرف اپنا راج کر رکھا تھا۔ ایسے میں ایک چھوٹے مگر فینسی سے کیفے میں بیٹھا عمر حیات بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ کف شرٹ کے ساتھ سیاہی جینس پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے سامنے رکھی کافی سے وقفے سے گھونٹ لیتا۔ وہ کسی کا منتظر تھا۔ اس کیفے کی میزیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے سجی تھیں۔ ہر میز کے ساتھ ایک مصنوعی درخت لگا تھا جس کے سایہ اس کی میز پہ پڑتا تھا۔ درخت کے تنے سے فیری لائٹس لپٹی تھیں۔ ایسی ہی فیری لائٹس درخت کی شاخوں سے بھی لٹک رہے تھے۔ کیفے میں اور کوئی روشنی نہیں تھی سوائے لٹکتی اور لپٹی ہوئی فیری لائٹس کے علاوہ۔ یہ کیفے ہر آنے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا تھا۔ وجہ تھا وہ خوابناک سا میں ماحول جو اس وقت سارے میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھا۔ اسی وقت حالِ سلطان اپنے موبائل میں بٹن دباتی اسی کیفے کے داخلی دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے سرخ گھٹنوں تک آتی قمیص کے ساتھ سرخی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سفید دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ بھورے بالوں کو جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے کچھ لٹیں نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ وہ اسی طرح ذرا کی ذرا نظر اٹھاتی آگے بڑھتی آئی اور جس میز پہ عمر بیٹھا تھا اسی کے عین عقب میں عمر کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان مصنوعی درخت تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی یہاں آمد سے قطعاً بے خبر تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، بس درمیان میں درخت کا تنا نہ ہو تو۔ لیکن کیا درمیان میں صرف ایک درخت تھا؟ اسی پل عمر کو اپنے سامنے سے سفیر سلطان آتے دکھائی دیا۔ وہ دوسرے دروازے سے آیا تھا، حالانکہ اس کی جانب پشت تھی سو وہ نہیں دیکھ سکی۔ عمر نے گھڑی سے نظر ہٹا لی تھی جیسے انتظار تمام ہوا۔ وہ کیمل کلر کی بغیر ٹائی والی سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں چمکدار برانڈڈ بوٹ پہن رکھے تھے، بال جیل سے پیچھے کو جما رکھے تھے، بری آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں۔ ہلکی بڑھی ہوئی شیف میں وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ عمر کے سامنے آ کر رکا، پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے عمر نے تھام لیا۔ ہیو اے سیٹ۔ عمر کی آواز پہ جہاں سفیر سر ہلا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا وہیں حالے بری طرح ٹھٹکی تھی۔ اس نے مڑنا چاہا لیکن کیا لینا چاہو گے؟ سفیر کی آواز پہ وہ تھم سی گئی۔ وہ گردن بھی نہ موڑ سکی بلکہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، کام کی بات کرو، عمر عزلی بیزار لہجے میں بولا۔ سفیر ہنوس مسکراتا رہا جسے آج اپنا موڈ نہ خراب کرنے کا تہیہ کر رکھا ہو۔ عمر کے منع کرنے کے باوجود اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور ایک آرڈر نوٹ کروایا۔ ویٹر چلا گیا تو سفیر نے مسکرا کر عمر کو دیکھا۔ ایسی بھی کیا کنجوسی یار، ذرا شاہ خرچ بنو، ہاتھ تنگ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے آفیسران سے بات کر لیتا ہوں، دوبارہ بحال کروا دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت قریبی دوست رہ چکے ہوں۔ اصل میں کیا ہے نا، مجھے پیسے جھونکنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ میرے دادا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، نہ میرا باپ شہر کے ٹاپ 10 بزنس مین کی لسٹ میں شامل ہے۔ اسی لیے میں اپنا پیسہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ وراثت میں نہیں ملا، میں نے اسے اپنے زور بازو پہ بنایا ہے۔ میں اس مہنگے کیفے کی کافی دن میں ایک بار پینا افورڈ کر سکتا ہوں۔ جب لگا کہ مجھے اس کیفے سے دن میں 3 بار کافی پینی چاہیے تو میں پیسے مزید کماؤں، اور عمر حیات کو پیسے کمانے آتے ہیں، اس کے لیے مجھے اپنے اعلیٰ آفیسران کی تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا نہ سختی، لیکن اس کا لہجہ کچھ باور کروا رہا تھا، اپنی قابلیت، اپنی قیمت۔ سفیر کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جسے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ درخت کے اس طرف بیٹھی حالے مسکرا دی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دیکھو عمر، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ اس نے کوہنیاں میز پر ٹکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا اور کہنا جاری رکھا، اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور میرا بھی۔ میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے لڑائی جھگڑے نہیں پسند۔ مجھے ٹیبل ٹاک پسند ہے اور یہی مجھے آتا ہے۔ میز سے بیٹھ کر ڈیل کرنا، کچھ فائدہ اگلے کا اور زیادہ میرا، لیکن یہ واحد ڈیل ہوگی جس میں میرا فائدہ تم سے کم ہوگا۔ اس کے سامنے بیٹھا عمر اور درخت کے تنے کے اس پار بیٹھی حالے غور سے اس کی بات سنے گئی۔ حالے میری کزن ہے، بچپن سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ حالے کا دل رک سا گیا، وہ اس کی بات کرنے آیا تھا۔ عمر نے اس کو بیچ میں ٹوکا۔ 2 دن پہلے تم 31 سال کے ہوئے ہو، وہ تم سے تقریباً 10 سال چھوٹی ہے، تم دونوں کا بچپن ساتھ نہیں تھا، اس کا بچپن ہارون کے ساتھ گزرا ہے۔
सफ़ीर ज़ब्त से उसे सुन रहा था। उमर ने एक माज़रती नज़र उसे देखा। असल में पुलिस वाला हूँ ना, बातों की हेर फेर नहीं पसंद। हमारे सामने कोई झूठ बोले तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जिस काम में हम अच्छे होते हैं उसमें किसी और की तारीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो किस फ़ख्र से खुद को झूठा कह रहा था। सफ़ीर बल खाकर रह गया। देखो उमर, हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्या तुम ऑफिशियल डील्स भी इतनी बड़ी तमीद के बात करते हो? मैं बोर हो गया हूँ, अब बोल भी चुको। उमर ने बेजारी से उसे टोक दिया। सफ़ीर खौल कर रह गया। जी में आया कि इस दराज कद मर्द की गर्दन तोड़ दें, लेकिन वो ज़ब्त किए बैठा रहा। वेटर आया, कॉफ़ी के 2 मग रखे और वापस मुड़ गया। सफ़ीर ने एक दो लम्हे उसकी आंखों में देखा, कदरे आगे को हुआ, आवाज़ धीमी कर ली। तुम हाले को तलाक दे दो। उसने संजीदगी से मुद्दा सामने रखा। उमर के मानो पूरे जिस्म में किसी ने तेज़ाब फेंक दिया हो। उसके जिस्म के सारे एसाब तन गए। कनपट्टी की रग पूरी तरह फड़कने लगी। यही हालात दरख्त के उस पार बैठी हाले की भी थे। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, गाल अहानत से दहकने लगे थे, दिल को जैसे धक्का सा लगा था। क्या वो इतनी बेमोल थी कि 2 मर्द उसे कॉफ़ी के दरमियान डिस्कस कर रहे थे? उससे ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई थी। उमर जब कुछ ना बोला तो सफ़ीर ने इजाफा किया। देखो उमर, मैं तुम्हें एक ब्लाइंड चेक दूंगा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के आधे शेयर्स तक देने को तैयार हूँ। तुम्हारी नस्लें बैठ कर खाएंगी। उमर, सोचो, वो औरत, वो बांझ है। हाले को लगा जैसे किसी ने उसका दिल आरी से चीर दिया हो। उसकी बेख्तियार आंखें डबडबाईं। उमर बस उसे देखे गया। उसकी आंखों में खून उतरता जा रहा था। उसकी माँ को देख लो, शादी के 10 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके मामू के यहाँ 4 साल औलाद नहीं हुई। उनके ख़ानदान की आधी फैमिलीज़ ने बच्चे गोद ले रखे हैं, और अगर किसी के यहाँ औलाद होती भी है तो 10-12 साल बाद। तुम कितना इंतज़ार करोगे उमर? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम अपनी नस्ल ही ना बढ़ा सको तो क्या करोगे ऐसी औरत का? वो हल्की सी फिक्रमंदी से कह रहा था। हाले की आंखों से आंसू निकलकर टिप टिप मेज़ पे गिरते जा रहे थे। दिल की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। कितने पैसे दे सकते हो तुम? उसकी बात पूरी होने में उमर ने बस यही सवाल किया। सफ़ीर की आंखें, बुरी आंखें चमक उठीं। जितने तुम मांगोगे, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं अपने घर का सबसे अमीर मर्द हूँ, वो फ़ख्र से बता रहा था। अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो क्या वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी? हाले की आंखों में बेबसी भरा गुस्सा उभरा था। उसका जी चाहता उठे और सफ़ीर का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, लेकिन वो बैठी रही। एलीट क्लास की बिगड़ी हुई अमीरजादी को ग्रेसफुल रहना था। सफ़ीर की आंखों में सड़ सा तासुर आ गया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें लगता है मैं उसे इसलिए पाना चाहता हूँ ताकि उसे माफ़ करके उसके साथ एक आइडियल ज़िंदगी गुजारूँ? वो आगे झुका, आवाज़ मज़ीद सर्द हो गई। मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूँगा। मैं उसे पल पल मरते देखना चाहता हूँ। मैं उसके साथ वो करूँगा कि अगली बार कोई भी लड़की किसी मर्द को धोखा देने का सोच भी ना सके। वो हमेशा से शहज़ादी रही है। मैं उसे कनीज़ों से बदतर ज़िंदगी दूँगा। उसे खुद से नफ़रत हो जाएगी। वो मरना चाहेगी, लेकिन मैं उसे मौत नहीं दूँगा। वो ऐसी सफाकियत से कह रहा था कि किसी का भी दिल डूब जाए, लेकिन हाले इसी तरह बैठी रही, गर्दन सीधी और बहते हुए आंसू। उमर सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराया। उमर ने बगैर कुछ कहे मेज़ पर रखे अपने मोबाइल की जानिब देखा, फिर सफ़ीर को देखा, जैसे कह रहा हो, मैं एक कॉल कर लूँ? सफ़ीर ने गर्दन के खम से श्योर कहकर पीछे को टेक लगा ली। कॉफ़ी का मग उठाकर मुंह से लगाया। उमर नंबर डायल करके फ़ोन कान से लगा चुका था। हाले ना चाहते हुए भी उमर के जवाब की मुंतज़िर रही। कॉल मिल गई थी। उमर ने हेलो कहते ही बात का आगाज़ किया। हाँ आदिल यार, एक बात पूछनी थी। आगे से कुछ कहा गया। हाँ यार, खैरियत है, बस ये पूछना था कि कुत्तों के पागल होने का मौसम आ गया है क्या? उसका कुछ जता रहा था। उसकी नज़रें सफ़ीर के चेहरे पर गड़ी हुई थी। अच्छा, अभी नहीं शुरू हुआ? लेकिन मेरे सामने तो एक बिल्डॉग बैठा है, कब से भौंके ही जा रहा है। उसकी आवाज़ अब के ज़रा सख्त हुई थी। सफ़ीर के चेहरे का रंग बदला था। हाले ने दरख्त के तने से टेक लगा ली। गरम गरम आंसू गाल पे बहते जा रहे थे। अच्छा, वैसे हुकूमत की तरफ से क्या हुक्म है? गोली मार दें या छोड़ दें? उसने आगे को होकर अपनी सियाह आंखें जिसे सफ़ीर की आंखों में गाड़ दी। आगे से मज़ीद कुछ कहा गया। उमर के चेहरे पे मायूसी सी फैल गई। अच्छा, काटने पे गोली का हुक्म है? अरे नहीं, काट नहीं रहा, बस भौंक रहा है। भौंकने में गोली नहीं मार सकता यार, ये कैसा उसूल है? वो जैसे बदमज़ा हुआ। सफ़ीर का चेहरा अहानत से सुर्ख होने लगा, आंखें लहू छलकाने लगी।
हाले बस इस मर्द की आवाज़ सुनने गई जिसे उसके बाप ने उसके लिए चुना था। उमर मेज़ पे कोहनी रखे मजीद आगे का हुआ, चेहरा सफ़ीर की तरफ झुकाया, आवाज़ सरगोशी की मानंद हल्की कर ली, आंखों में जैसे खून सवार हो गया। वो फ़ोन पे मुखातिब आदमी से कहे गया, और अगर कोई कुत्ता किसी आदमी के घर में घुस कर उसकी औरत के आगे भौंकने लगे और आदमी सर फिरा और गैरतमंद निकले और गोली सीधे उसके माथे पे मार कर 1 मिनट के अंदर अंदर उस कुत्ते की मौत मार दे, तो हुकूमत क्या करेगी? उसकी आंखें सफ़ीर के चेहरे पे जमी थी। एक एक लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा करता वो सफ़ीर को झुरझुरी लेने पे मजबूर कर गया। यकदम उमर सीधा हुआ, चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। अच्छा बस 10,000 जुर्माना? अच्छा मैं अभी 10,000 बेचता हूँ, तुम मेरी तरफ से जुर्माना भर दो। मैंने एक कुत्ते की मौत मारना है। नहीं नहीं अभी नहीं, उसके भौंकने पे मैंने उसे कुछ और सज़ा देनी है, जब काटेगा तब गोली मारूंगा। उसने बोलकर कॉल काट दी। हाले सीधे होकर बैठ गई। सफ़ीर के कान तक सुर्ख हो गए था। जिल्लत से चेहरा भट्टी की मानंद सुलग रहा था। अब कि वो फिर से नॉर्मल हो गया था। तो तुम कह रहे हो अगर मैंने उससे शादी बरकरार रखी तो मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, और अगर हुई भी तो यही कोई 10-12 साल बाद, है ना? सफ़ीर ने झट से इस बात में सर हिलाया। उमर आगे हुआ। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट एक तमस्कुराना मुस्कुराहट में बदल गई। हाले सांस रोके उसके बोलने की मुंतज़िर रही। अगर जल्दी पैदा होने वाली औलादें तुम्हारी तरह बेवकार होती हैं तो मैं बे औलाद अच्छा हूँ। हाले ने बेइख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा। अगर अपनी बीवी अपनी गैरत को तलाक देने पे तुम मुझे अपनी आधी कंपनी दे रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसी 3 कंपनी खरीद कर दे दूंगा। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को घर से निकाल दो, अपनी बीवी को तलाक देकर किसी सड़क पे छोड़ आओ। खुदा की कसम सफ़ीर, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ जिंदा गाड़ देने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं मर्द हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा दुश्मन भी एक मर्द होता, ना कि अपने ख़ानदान की औरतों की इज्जत पे बात करने वाला एक नामर्द। उसके लहजे में दबी दबी गुर्राहट थी। हाले के आंसू यकदम थमे थे। उमर मैं सफ़ीर ने कुछ कहना चाहा। मैंने तुमसे कहा था मेरी औरत से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने भरे बाजार में मेरी औरत के साथ बदतमीज़ी की। तुमने मेरी औरत की नाज़ीबा तस्वीर मुझे भेजी। तुमने आज यहाँ इतने लोगों के दरमियान मुझसे मेरी औरत को तलाक देने की बात की। अब बताओ सफ़ीर, अब अपने लिए सज़ा मुंतखब करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुले सांड की तरह छोड़ दूँ। अब तुम घरों को आने लगे हो, या तो तुम्हें गोली मारनी होगी या फिर घरों पे पहरे लगाने होंगे। उमर का लहजा बेलचक था। कौन सी तस्वीर? मैंने कोई तस्वीर नहीं भेजी। वो किस ढिठाई से झूठ बोल रहा था। देखो, जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं उमर। उस औरत जैसी 1000 औरतें तुम्हें मिल सकती हैं। तुम जवान हो, हैंडसम हो, अच्छा खासा कमा लेते हो, और अगर तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा तो मैं हूँ। मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम परेशान हो जाओगे। इस पैसे का करना क्या है? बदले में मुझे बस वो लड़की दे दो। उमर उसे देख कर रह गया। क्या इस इंसान में कोई गैरत थी, कोई इज्जत नफ्स थी? वो बगैर कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। उमर बोलकर उठ खड़ा हुआ। अब कि वो कुछ सोच रहा था। यहीं रहो, मैं आ रहा हूँ, वो पुरसोच अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। वो वहाँ से निकलता चला गया। उसके जाते ही हाले अपनी जगह से उठी, हथेली की पूँछ से आंखें रगड़ी और बगैर यहाँ वहाँ देखे जिस दरवाजे से आई थी उसी की तरफ बढ़ गई। अभी वो अपनी गाड़ी की जानिब जाती कि उसे सामने ही अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आती महरमा दिखाई दी। वो उसी से मिलने आई थी, लेकिन इस वक्त नहीं मिल सकती थी, कम अज़ कम इस वक्त नहीं। महरमा ने उसको देख कर हाथ हिलाया। हाले जवाबन फीका सा मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, मुझे ज़रा देर हो गई। तुम्हें इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? वो उसके पास आकर फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। हाले ने नफ़ी में सर हिलाया। हम फिर कभी मिलेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। हाले बमुश्किल नॉर्मल लहजे में कहती आगे बढ़ गई, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। महरमा मारे हैरत के कुछ बोल ही ना सकी। जब तक वो कुछ कहती हाले उससे दूर जा चुकी थी। वापस कैफ़े के हॉल से होते हुए उस दरवाजे तक जाओ जहाँ से उमर हयात बाहर गया था, तो इस वक्त वो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ़ था। अजीम, मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम्हारे थाने में कौन कौन से केस पेंडिंग हैं? कोई ऐसा केस जिसका कोई मुजरिम ना मिल रहा हो? सर, एक SUV की चोरी का केस है। नहीं नहीं, ये नहीं। उमर मदमज़ा हुआ। सर, 2 रेप केस हैं, उनके मुजरिम मिले थे, लेकिन DIJ साहब के कहने पर उनको छोड़ना पड़ा। नहीं, ये भी नहीं, कुछ और। वो मुतमईन होके ही नहीं दे रहा था। सर, वो कस्टम वाले नवीद की बीवी है। नवीद की बीवी का 10 तोला सोना और डायमंड्स के कड़े भी चोरी हो गए हैं। बड़ा तंग कर रखा है उन्होंने। उमर ने बेदाई से गर्दन पीछे फेंक दी। अजीम, तुम मरना चाहते हो? उसने संजीदगी से पूछा। अगर नहीं मरना चाहते तो मुझे अपने थाने में बड़ा, सबसे घटिया, सबसे बेकार, इज्जत तार तार कर देने वाला केस बताओ।
اب اگر تمہارا جواب میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو کل رات میری صلاحیتیں تم دیکھ چکے ہو۔ عظیم نے ضبط سے فون کو گھورا تھا۔ یہ کیسا عذاب گلے پڑ گیا۔ سر، کل رات نائٹ ڈیوٹی کرتے میرے بندوں نے 4 کلو چرس پکڑا ہے۔ جن سے پکڑا وہ بندہ بھاگ گیا۔ چرس ہمارے پاس رکھا ہے۔ آپ کی عمر کی باتیں تک کھل گئی تھیں۔ اسے لے آؤ، 10 منٹ کے اندر اندر سارا چرس لے آؤ۔ میں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں بھیجو اپنے بندے فوراً۔ وہ چہک رہا تھا، اس کے چہرے پہ جیسے شانتی پھیل گئی تھی۔ اب اس نے کال کاٹ کر ایک نمبر اور ملایا۔ یہاں سے چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی عائدہ کا فون بجنے لگا۔ عمر کا نمبر دیکھ کر اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ عمر، تم کہاں ہو یار؟ نہ کال کرتے ہو نہ کہیں نظر آتے ہو۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فون کان سے لگائے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک 27-28 سالہ گوری رنگت والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سنہری اور بال اسٹیپس میں کٹے تھے۔ وہ ایک نیوز رپورٹر تھی۔ اس وقت اس کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی نیوز نہیں مل رہی۔ تم وہ سب چھوڑو، میری بات سنو۔ نیوز چاہیے؟ عمر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائدہ کا چہرہ کھل سا اٹھا۔ ظاہر ہے چاہیے، ورنہ میرا وہ گنجا باس چاہتا ہے میں پاگل کتوں پہ ایک ریسرچ کروں اور نیوز لاؤں۔ اب اس گدھے کو کون سمجھائے مجھے کتوں سے الرجی ہے۔ وہ لڑکی سخت خوف زدہ تھی۔ عمر ہنس پڑا۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچ جاؤ 10 منٹ کے اندر اندر۔ اپنی باقی بہن بھائیوں کو بھی بلا لو۔ یہاں بہن بھائیوں سے مراد ہے اسی کی جیسے چند اور رپورٹرز۔ دفعتاً عمر رکا۔ یہ کام تھوڑا رسکی ہے، تم شیور ہو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ عائدہ جو میز پہ رکھے اپنے سامان سمیٹ رہی تھی۔ زیادہ جان کا خطرہ ہوگا نا؟ اگر اس گنجے نے مجھے نکال دیا تو تائی ویسے بھی میری جان لے لیں گی۔ اب موت سے کیا ڈرنا؟ تائی مارے چاہے نیوز کے چکر میں مرنا پڑے، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ عمر نے آسودگی سے آنکھیں مون لیں۔ 15 منٹ بعد سفیر سلطان سڑک کی بائیں جانب کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر اسے کیفے میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا اور اب کال کر کے اسے باہر آنے کو کہا تھا۔ عام حالات میں سفیر اس کے احکامات پہ لعنت بھی نہ بھیجتا، لیکن اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ ابھی اس نے اپنی گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک پولیس والے نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ سفیر نے مڑ کے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آفیسر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ بدتمیزی نہیں سر، اطلاع ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی گاڑی میں منشیات ہے، ہمیں تلاشی لینی ہوگی، وہ مؤدب سا کہہ رہا تھا۔ سفیر نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سفیر سلطان ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابھی کے ابھی تمہاری وردی اتروانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب اپنی بکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے، وہ تلخی سے کہتا اسے ہاتھ سے دور ہٹانے لگا۔ جب اپنے سامنے سے چند مائک اور کیمرے تھامے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنا چاہا، لیکن 2 پولیس افسران نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اس وقت تک کیمرہ اور مائک تھامے ہوئے لوگ بھی قریب آ چکے تھے۔ سفیر کے خوبرو چہرے پہ اب کے ہلکی پھلکی سبکی آئی تھی۔ دیکھیے، میں ایک ٹیکس پے کرنے والا شریف شہری ہوں، آپ اس طرح مجھے ہراساں نہیں کر سکتے۔ آپ کی اطلاع غلط ہے، وہ اپنے بازو چھڑاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ چہرہ دھوپ کی تمازت اور دبائے ہوئے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر آپ اتنے ہی شریف ہیں تو گاڑی کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ اسٹیپس میں کٹے بالوں والی لڑکی سامنے آئی تھی۔ آپ پولیس کو کارروائی کرنے دیں، باقی ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے شریف ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ سفیر سر، بہتر ہوگا آپ پولیس کو ان کا کام کرنے دیں، ورنہ آج کے نیوز بلیٹن میں ایک بار پھر سلطان خاندان کے چرچے ہوں گے۔ سفیر نے کوہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا، پھر جھٹکا دے کر اہلکاروں سے اپنا بازو چھڑوایا۔ شیور، دانت پہ دانت جما کر ضبط سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب 2 اہلکار اس کی گاڑی کے اندر گھس گئے، اپنا مٹیالہ جوتے سمیت۔ سفیر بس دیکھ کر رہ گیا۔ سر یہ دیکھیں ہمیں کیا ملا ہے، ایک اہلکار کی آواز پہ سفیر سمیت باقی سب بھی چونک اٹھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خاکی تھیلا اٹھا رکھا تھا جسے وہ لہرا کے کیمرے کے آگے دکھا رہا تھا۔ آس پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے؟ ان اہلکاروں میں اعلیٰ عہدیدار بول اٹھا۔ سفیر ساکت کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹریپ ہو چکا ہے۔ یہ چرس ہے، وہی آفیسر بول اٹھا۔ سفیر اب بھی کچھ نہیں بولا، اسے بس ذلت نظر آ رہی تھی، اسے بس کمپنی کے شیئرز گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسے بس اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پھٹکار نظر آ رہی تھی، اسے اپنی سوسائٹی کی معنی خیز نظریں نظر آ رہی تھیں، اسے اپنے آگے مائک پکڑتے بولتے ہوئے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں لوگوں کی معنی خیز فکرے گونج رہے تھے، اس کے کان متوقع ذلت نے بند کر دیے تھے۔ پولیس والے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ کیمرے، مائک، جلتے بجھتے فلیش، اور پھر ان سب کے درمیان سفیر کے ہاتھوں کو کچھ محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہتکڑی لگائی جا رہی تھی۔ سفیر سلطان، ہم آپ کو منشیات کی غیر قانونی آفیسر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رپورٹرز کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ بس
मतविश नज़रों से अपने हाथ पे लगी हथकड़ी को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। सफ़ीर सुल्तान, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आखिर को आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर आप इन कामों में कैसे मुलविस हुए? आप कब से ये काम कर रहे हैं? सफ़ीर सुल्तान, जवाब दें। सफ़ीर सुल्तान, जवाब दें। माइक पकड़े लोग उससे कुछ कह रहे थे। मैंने ये नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। क्या उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। क्या आपका ये कारोबार सिर्फ कराची तक महदूद है या फिर मुल्क के दूसरे शहर में भी आप जैसे अमरा की ऐसी हरकतों की जद में है? तुम लोग मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं किया। अब के वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोला। सफ़ीर सुल्तान, क्या आपके वालिद भी आपके इस काम में शामिल हैं? सफ़ीर सुल्तान, क्या आपको फ्रेम किया जा रहा है? मैं तुम सब पे हद तक इज़्ज़त का दावा करूँगा। मैं एक इज़्ज़तदार शहरी हूँ। तुम लोग मुझे इस तरह नहीं लेकर जा सकते। मैंने कहा ना, मैंने ये नहीं किया। वो अब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। पुलिस उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले कर जा रही थी। मैं एक एक को देख लूँगा। मैंने ये नहीं किया। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? सफ़ीर सुल्तान हूँ मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ। मैं अपनी गाड़ी में चढ़ सकूँगा। वो सुर्ख चेहरे के साथ गुर्रा रहा था। हाथ खोलो मेरे, तुम लोग हाथ खोलो। मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं किया। छोड़ दो मुझे। हाथ खोलो मेरे। मैं तुम सबको देख लूँगा। वो पुलिस एहलकारों की मैयत में घसीटता जा रहा हुआ था। साथ साथ बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। कैमरे धड़ाधड़ उसकी तस्वीर और वीडियो उतार रहे थे। उसका चेहरा आहानत से भर गया था। एक एहलकार ने उसको ज़बरदस्ती पुलिस मोबाइल में बिठा दिया। वो अब भी चिल्ला रहा था, गुर्रा रहा था, बेयकीनी से अपनी सफाई दे रहा था, धमका रहा था। मुझे नहीं लेकर जा सकते तुम। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ। हाथ खोलो मेरे। तुम लोगों ने मुझे फ्रेम किया है। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ। हाथ खोलो। एक तस्वीर लेना बंद करो। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। वो मज़ीद भी कुछ कह रहा था, लेकिन चलती हुई पुलिस मोबाइल में उसकी आवाज़ मादूम होती जा रही थी। ज़िल्लत क्या होती है, आज सफ़ीर सुल्तान को ये इल्म हो ही गया था। अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए उमर हयात मुस्कुराया। मेरा चारा गर को नवीद हो, सफ़ दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। वो इतनी बुलंद आवाज़ में गुनगुनाया कि कई लोगों ने उसे मुड़कर देखा। उसने हाथों से जैसे नादीदा गिर्द झाड़ी थी और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी अपनी मंजिल को जा रही थी जब उमर का मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा। हसन सुल्तान कॉलिंग। उसने फ़ौरन कॉल पिक की। हेलो। उसने एक मोहताज सा हेलो कहा। क्या हम मिल सकते हैं? उसने संजीदगी से पूछा। उमर को कुछ गैर मामूली होने का एहसास हुआ। तुम कहाँ हो? मैं आ जाता हूँ। जवाबन हसन ने कुछ कहा था। उमर ने बगैर कुछ कहे कॉल काट दी। उसका चेहरा अब हद से ज़्यादा संजीदा हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने उसी पार्क के आगे गाड़ी रोकी जहाँ वो कल हसन से मिला था। गाड़ी लॉक करके वो मतलाशी नज़रों से उसको ढूंढता हुआ आगे आया। फिर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही एक दरख्त के नीचे वो उसे बैठा नज़र आया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी जिस पे खून के धब्बे थे। उमर धक से रह गया। तेज़ तेज़ कदम उठाता वो उसके पास पहुंचा। हसन ने उसको देखकर सर उठाया। उसकी आंखें खुश्क थीं, ऐसे जैसे बहुत साली के बाद ज़मीनें खुश्क होती हैं। उमर खामोशी से उसके साथ बैठ गया। क्या तुम ठीक हो? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। मुझे पैसे चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। उसके लहजे में आज कुछ था कि चौंका जाए, कुछ ऐसा कि गौर किया जाए। कितने? उमर ने यकलफ्ज़ी सवाल किया। मैं कमाना चाहता हूँ। कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए। क्या तुम मुझे फ़ेवर दे सकते हो? तुम मुझसे ले लो। तुम मुझे फ़ेवर दोगे या नहीं? उसने सख्ती से पूछा। ओके, मैं कल तक तुम्हारा काम कर दूँगा। अब बताओ तुम्हारा कुत्ता कहाँ है? ओह सॉरी, तुम्हारा बेटा। उसने माहौल को हल्का फुल्का बनाना चाहा, लेकिन ये एक बहुत बुरी कोशिश थी। हसन चंद लम्हे उसको देखता रहा। मर गया। उसने उमर की आंखों में आंखें डालकर बेतासुर लहजे में कहा। वो मर गया और मैं उसको बचा नहीं सका। उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। वो अजीब लहजे में बोल रहा था। उमर सांस रोके सुनने गया। उसका खून बह रहा था, बहुत खून बह रहा था। उसने मुझसे कहा मैं उसको बचा लूँ। मैंने उससे कहा मैं बचा लूँगा, लेकिन वो रुका। धूप रुक गई, हवा रुक गई, दिल भी रुक सा गया, और मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने उसे मरने दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास मेरा बाप नहीं था, मेरी बहन नहीं थी। वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज़, उसका चेहरा किसी को भी रुला सकता था। तुम किसी से पैसे ले सकते थे, तुम कुछ कर सकते थे, तुम उसे मरने कैसे दे सकते हो? उमर की आवाज़ में मलामत थी। मैंने मांगे थे। उसकी आवाज़ भर आ गई। मैंने शम्स चचा से पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा अगर मैं उनसे भीख मांगूंगा तो वो मुझे पैसे दे सकते हैं। मैंने नहीं मांगी। क्या मुझे मांगनी चाहिए थी? उमर रुक गया।
اس کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ بتاؤ نا، کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ اس کا لہجہ رن گیا۔ کیا مجھے؟ انگلی سے سینے پر دستک دی۔ حسن معراج کو بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ عمر خاموشی سے اس کو دیکھتا گیا۔ میں نے پوچھا کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا۔ ہاں، تمہیں مانگ لینی چاہیے تھی۔ اگر تمہارے جھکنے سے اس کی زندگی بچ جاتی تو تمہیں بھیک مانگ لینی چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ حسن نے نظریں جھکا لیں۔ اب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برونو 2 ماہ کا تھا جب میں اسے خرید کر لایا تھا۔ اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، سب چیزوں کا بہت خیال رکھا۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے مجھے کہا کہ اب یہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اس کو گھر سے نکالو۔ میں اڑ گیا۔ میں نے ضد پکڑ لی کہ برونو میرے ساتھ رہے گا۔ بابا نے مجھے کہہ دیا کہ یا تو برونو گھر کے باہر رہے گا یا پھر وہ اسے باہر چھوڑ آئیں گے جہاں سے لائے تھے۔ عمر یک ٹک اس کو سنے گیا۔ ایک دن میں گھر پہ نہیں تھا۔ برونو بابا کے کمرے میں گھس گیا۔ بابا کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ آئندہ گھر کے اندر مت آنا۔ حسن رکا، آواز گلے پھنس گئی، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اور جب میں گھر آیا تو برونو دروازے پہ بیٹھا تھا۔ اس دن میں نے اسے اندر لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں گیا۔ وہ اعلیٰ نسل اور باوقار تھا۔ وہ دوبارہ کبھی سلطان منزل نہیں آیا۔ میرا برونو، میرا بیٹا، دھتکاری ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد بابا اچھے موڈ میں تھے۔ انہوں نے خود سے برونو کو کھانا بھرا اور اس کے سامنے رکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، برونو سارا دن بھوکا رہا لیکن اس نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ حسن نے ہچکی لی تھی۔ کیا میں اتنے باوقار جانور کو اتنی بے وقار زندگی دے سکتا تھا؟ کیا میں اسے بھیک میں ملی ہوئی زندگی دے سکتا تھا؟ میں نہیں دے سکتا تھا، میں دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں اسے عزت سے مرنے دے سکتا تھا لیکن ساری زندگی کی ذلت نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکا۔ میں اسے نہیں بچا سکا۔ میں اسے نہیں بچا سکا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ جب چلتا تھا تو گردن اٹھا کر چلتا تھا۔ میں کیسے ساری زندگی کے لیے اس کی گردن جھکا دیتا؟ وہ جب کسی کو دیکھتا تو آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھتا۔ میں کیسے اس کی آنکھوں کو جھکنے دے دیتا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں لیکن وہ کہے جا رہا تھا، کل جب اس نے تمہارے گھٹنے پہ سر رگڑا، میں نے تم سے کہا تھا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایسا تب کرتا ہے جب کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ کبھی حالے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ میں جیلس ہو گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ عمر بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس رات جب بابا مر گئے میں بالکل اکیلا تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ کسی کو حسن یاد نہیں تھا، نہ اماں کو، نہ میری بہن کو، نہ کسی اور کو۔ لیکن میرے بیٹے کو یاد تھا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے۔ اس رات وہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اپنی انا ایک طرف رکھی اور میرے کمرے میں آیا۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا، میرے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا۔ عمر خاموشی سے سنتا رہا۔ حسن کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ وہ 1 منٹ بھی نہیں سویا عمر۔ اس رات اگر برونو نہ ہوتا تو غم سہتے سہتے حسن بھی مر جاتا۔ میں اسے گلے لگا کر سو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے اسے کھانا دیا، اس نے نہیں کھایا۔ اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ وہ میرے لیے آیا تھا لیکن وہ اپنی عزت کرتا تھا۔ میں اس عزت دار جانور کو کیسے بے عزت کر سکتا تھا؟ میں ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کو چپ نہیں کروایا۔ کافی دیر تک روتے روتے وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ اب وہ سیدھا ہوا، اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کافی دیر تک دونوں طرف خاموشی رہی۔ اسے کس نے مارا عمر؟ عمر نے سارے وقت میں ایک ہی سوال کیا۔ حسن کی آنکھوں میں تنفر بھر گیا۔ سفیر سلطان، ہمارے گھر میں گنز بس سفیر کے پاس ہیں۔ وہ گنز کا شوقین ہے۔ کل رات جب تم مجھے گھر چھوڑ گئے تھے تب اس نے مجھ سے پوچھا تھا میں کہاں گیا ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں برونو کو واک پہ لے گیا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ جاتے دیکھا۔ وہ مجھ سے لڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب نہ برونو ہوگا نہ تم اس کی واک کے بہانے اس سے ملنے جاؤ گے۔ حسن نے تفصیلی جواب دیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں واضح خوف تھا، اکیلے رہ جانے کا خوف۔ لیکن کیا عمر اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ آؤ تمہیں ایک جگہ لے چلوں۔ اس نے حسن کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ حسن نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تھانے نہیں جاؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ البتہ عمر کا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیوں؟ کیا تم نے 8 قتل کرنے والے لوگوں نہیں دیکھ رکھے؟ کیا تم نے ڈاکو، چور اور ہر قسم کے مجرم نہیں دیکھ رکھے؟ تم نے تو فیری ٹیلز کے بجائے مجرموں کی داستانیں سن رکھی ہیں، نہیں؟
وہ تن سے باز نہیں آیا۔ حسن بغیر کچھ کہے اس کے سامنے سے نکل گیا، آگے بڑھ گیا۔ عمر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھانے کی کوٹری کیسی ہوتی ہے آج سفیر کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ملکی غیر ملکی بزنس مین کے ساتھ ملتا رہتا تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے جسم سے اٹھتی خوشبوئیں، ان کا بولنا اسے آج بری طرح یاد آ رہا تھا۔ جس سیل میں اسے بند کیا گیا تھا وہاں 3 اور لوگ بند تھے۔ ان کے جسموں سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ وہ جب بات کرتے تو ان کے منہ سے گالیاں نکلتی تھیں۔ سفیر نے جتنی گالیاں آج تک ان کے منہ سے سنی تھیں وہ اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھیں۔ اس کے برینڈڈ جیل سے جمے بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے۔ 1.5 لاکھ کا سوٹ اس وقت اس کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا جس پہ اس کی سیل میٹس کھانا کھا رہے تھے۔ سفیر نے بے بسی بھرے غصے سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اے سی کا عادی تھا اور جس سیل میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پنکھا تک نہیں تھا۔ اس کا سارا جسم جل رہا تھا۔ اس کے چمکتے بوٹوں میں مکید پیر اس وقت جیسے جلے ہوئے توے پہ رکھے گئے ہوں۔ اسے ان سب کی پرواہ نہ ہوتی اگر اس وقت وہ خبروں کی زینت نہ بنا ہوتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس کی سوسائٹی میں سب سینٹ تھے، سب سفید تھے۔ اوہ نو، ان سب پہ مقدمات تھے، ان سب پہ چارجز تھے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی 4 کلو چرس کا مقدمہ نہیں تھا۔ یہ ذلت تھی، نری ذلت۔ جتنا بڑا اور ہائی پروفائل کیس اتنا مقام اتنی عزت، جتنا چھوٹا اور گھٹیا کیس اتنی ذلت اتنی سبکی۔ آج سفیر کو ذلت کے صحیح معنی پتہ چلے تھے۔ او خدایا، وہ کہاں سے نکل کر کیسے کسی کا سامنا کرے گا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اب تو یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ آج اس کی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ شمس نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ اس کی غیر موجودگی نے اسے کتنا غیر پروفیشنل ظاہر کیا ہوگا؟ وہ نیچے بیٹھ گیا، گندے مٹی والے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی تھی۔ لوگ طعنے کسیں گے، باتیں کریں گے۔ پہلے اس کی منگیتر کا شادی سے بھاگ جانا، پھر اس کے چچا کا قتل، اور اب ایک نیا عذاب۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کیا۔ اس کی کلائیوں پہ سرخ نشان بن گئے تھے، ہتھ کڑی کے نشانوں سے۔ آج ایک بار پھر ان ہاتھوں سے نفرت محسوس ہوئی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن سے اس نے اپنے تایا کا قتل کیا تھا۔ کاش اس دن اس نے خود پہ قابو پا لیا ہوتا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ گرمی، جلن، دھوپ، ذلت، گلٹ، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسی وقت اسے بھاری بوٹوں کی دھمک اپنے قریب آتی سنائی دی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسی طرح اکڑو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ یکدم شور بڑھ گیا۔ اسی شور میں اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی بھی اولاد کے لیے ڈھارس ہوتی ہوگی، دلاسا ہوتی ہوگی، لیکن سفیر کے لیے نہیں۔ اسے یہ آواز نہیں پسند تھی۔ اسے یہ آواز اذیت دیتی تھی۔ سفیر نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ کہیں دور چلا گیا، کسی اور وقت میں، بہت پیچھے۔ ڈیڈ، یہ دیکھیں، نعیم نے کس طرح میری سائیکل کو توڑ دیا۔ یہ اب ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی۔ 10 سالہ سفیر لان میں بیٹھے شمس سلطان کو اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل دکھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بری طرح دھاڑے تھے۔ سفیر سہم کر دور ہٹا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی اس گھٹیا ماں کے پاس۔ آئندہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے پاس مت آنا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ چنگھاڑے تھے۔ سفیر آنکھوں میں خوف لیے ان کو دیکھتا رہا۔ اس کا رواں کانپ رہا تھا، رواں کانپ رہا تھا۔ ڈیڈ، مت کہو مجھے پتہ نہیں میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ اس کے باپ نے کبھی اس سے کسی آئیڈیل باپ کی طرح محبت نہیں کی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس کی شکایات سن لیتے تھے۔ وہ ضد کرتا تو مان لیتے تھے، وہ ہنستا تھا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے، لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کو جھڑکا تھا، اور بہت بری طرح جھڑکا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا باپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک ہوٹل گیا تھا، لیکن واپسی میں وہ اس کی ماں کو ساتھ لایا تھا۔ اسے اپنی ماں کے لٹھے کی مانند سفید چہرہ یاد تھا۔ اسے اپنے باپ کا تہ سے سرخ چہرہ بھی یاد تھا، لیکن اسے وجہ نہیں پتا تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا باپ چڑچڑا ہو گیا تھا، نہ اسے اپنے پاس آنے دیتا تھا، نہ خود اس کے قریب جاتا تھا۔ وہ ضدیں ماننا، وہ ہلکی مسکراہٹ، وہ سب کہیں دور کھو گیا۔ اگلا منظر ایک کمرے کا تھا۔ بیڈ پہ شمس سلطان بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 13 سالہ سفیر اپنے گھر آئے کسی مہمان کے بچے کی گھڑی اپنے باپ کو دکھا رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے بھی چاہیے، آپ مجھے دلوا دیں گے؟ مہمان بچہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفیر کے چہرے پہ ایک آس تھی۔ شمس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔
میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، تمہیں دیکھنا نہیں پسند، آخر تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ وہ دبا دبا سا گر رہا ہے۔ سفیر کو بے اختیار اس مہمان بچے کے سامنے سبکی کا احساس ہوا۔ بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد۔ انہوں نے ایسی حقارت سے کہا کہ سفیر کا دل ڈوب گیا۔ منظر ایک بار پھر بدلا۔ لاؤنج کے صوفے بیٹھے شمس سلطان چہرے کے آگے اخبار پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے۔ 16 سالہ سفیر جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کافی دیر تک وہ ان کے قریب کھڑا سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اب وہ اپنے باپ کے سامنے بہت کم جاتا تھا، اسے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ہر کام اس کے لیے اس کے بڑے پپا تھے، لیکن جو کمی باپ پوری کر سکتا ہے وہ کوئی چچا یا ماموں نہیں کر سکتا۔ کچھ بولو گے یا پھر اسی طرح میرے سر پہ سوار رہو گے؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ اس پہ چلاتے نہیں تھے، نہ غصہ کرتے تھے، وہ بس اس سے لا تعلق رہتے تھے، اس کی موجودگی سے بے خبر، اس کے معاملات سے بے نیاز۔ سفیر کو یہ بے رخی زیادہ کھلتی تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن کم از کم بات تو کرتے تھے۔ ان کی لا تعلقی سفیر کا دل بری طرح زخمی کرتی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بالآخر اس نے کہہ ڈالا۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ بولو۔ وہی بے تاثر جذبات سے آہری لہجہ، چہرے پہ ویسی ہی سختی اور کرختگی۔ میں نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، چہرے پہ ایک آس سی پھیلی کہ شاید وہ اس کی کوئی تعریف کر دیں۔ جانتا ہوں کوئی تیر نہیں مارا تم نے، ہمارے خاندان کا ہر بچہ ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ ٹو دی پوائنٹ بات کرو۔ آخر میں ان کا لہجہ بیزار ہو گیا۔ سفیر کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا، لیکن وہ سلطان تھا، اسے بھرم رکھنا آتا تھا۔ کل ہمارے کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، سب کے پیرنٹس آ رہے ہیں، ممی نہیں چل سکتی، انہیں کسی پارٹی میں جانا ہے، آپ چلیں گے ساتھ؟ اس نے دکھتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ میں مصروف ہوں، انہوں نے بغیر نظریں اٹھائے ٹکا سا جواب دیا۔ سفیر کے دل کو دھکا سا لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن کل تو سنڈے ہے ڈیڈ، میں نے آپ کی سیکرٹری سے آپ کا شیڈیول معلوم کیا ہے، آپ کل فری ہیں، وہ نرم لہجے میں مؤدب سا کہہ رہا تھا۔ تو اب تم میری جاسوسی کرو گے؟ ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سرد مہری دوڑ گئی۔ میری جاسوسی کرنے سے بہتر ہے اپنی ماں پہ نظر رکھو، اور اگر اتنا ہی شوق ہے کسی کو ساتھ لے کر جانے کو تو بھائی جان کو لے جاؤ۔ لیکن میرے باپ آپ ہیں، آخر آپ کہیں میرے ساتھ جاتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بے رخی سہتے سہتے تھک گیا تھا۔ شم ذرا سا آگے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، یہ آنکھیں سرد تھیں، برفیلی سرد۔ ان کا چہرہ اس وقت سفیر کو اجنبی لگا۔ جاننا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کیوں مجھے تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں؟ کیوں میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر پاتا؟ سفیر کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا۔ کیونکہ میں تم سے اور تمہاری ماں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ سفیر کے دل پہ جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی تقریب میں اس لیے نہیں جاتا کہ اگر وہاں کوئی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جوڑے گا تو مجھے خود سے گھن آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارے باپ کی حیثیت سے جانا جاؤں۔ دل میں گھونپی چھوری جیسے کسی نے نکال کر ایک بار پھر پوری قوت سے اندر گھسیڑ دی تھی۔ اپنی شکل دیکھو سفیر، دیکھو خود کو، اپنی آنکھوں کو، اپنا ناک، اپنا چہرہ دیکھو۔ کیا یہ تمہارے پاس میرے جیسا کیا ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ تم میرے بیٹے ہو؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں ڈیڈ۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑ پڑائے تھے۔ جس دن ثابت کر دو تم میرے بیٹے ہو اس دن آ جانا، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اب اپنی شکل گم کرو، انہوں نے نخوت سے کہہ کر منہ موڑ لیا۔ سفیر شل سا بیٹھا رہ گیا۔ کیا نیا گل کھلایا ہے تم نے؟ اپنے باپ کی کرخت آواز پہ وہ حال میں واپس آیا تھا۔ اس نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، اجنبی، بے رحم۔ لیکن یہ 16 سالہ سفیر نہیں تھا، یہ 31 سالہ مرد تھا۔ آج اسے کسی پرائز ڈسٹریبیوشن میں اپنے باپ کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اکیلا بیرون ملک سفر کرتا تھا، ایوارڈز لیتا تھا، سراہا جاتا تھا۔ آج وہ اپنے باپ کی سخت باتوں سے اپنا دل زخمی نہیں کرتا تھا۔ آج وہ ان باتوں کو دل کی قبر میں دفن کر کے اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا جس طرح ابھی کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا سفیر نہیں تھا، مایوس، تھکن زدہ، مستقبل کے خوف سے مایوس۔ اس کے کندھے اٹھے ہوئے تھے، گردن میں جیسے سریا آ گیا ہو، اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر جیسے کہ اس کے باپ کا۔ میں نے وہی گل کھلائے ہیں جو آپ نے 18 سال کی عمر میں کھلائے تھے۔ 3 بار تھانے جا چکے ہیں آپ۔ آپ کے لیے یہ جگہ کوئی نئی تو نہیں ہوگی؟ اس کے لہجے میں ویسا ہی زہر تھا جیسے کچھ سال قبل اس کے باپ کے لہجے میں ہوا کرتا تھا۔ کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟
بکو مت، تمہیں اندازہ بھی ہے کمپنی کی ساکھ کتنی بری طرح متاثر ہوگی؟ اندازہ ہے ہمارے شیئرز کتنے گر جائیں گے، اور اندازہ ہے کہ کس طرح سر اٹھا کر چلو گے؟ لوگ لعنت بھیجیں گے تم پہ۔ وہ دبا دبا گر رہے تھے۔ سفیر استہزائیہ مسکرایا۔ کمپنی کی ساکھ کس نے بنائی؟ میں نے۔ اس نے انگلی سینے پہ دستک دی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر فاتح ہونے کا غرور آ گیا۔ کمپنی کی شیئرز کس کی وجہ سے بکتے ہیں؟ میری وجہ سے۔ کمپنی کے ساتھ ڈیلز کیوں کی جاتی ہیں؟ میری قابلیت کی وجہ سے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ان کے کان کے قریب گرا رہا تھا۔ کمپنی میں لوگ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ میری وجہ سے۔ سو آپ شمس سلطان، آپ کمپنی کی فکر چھوڑ دیں۔ اس کے لیے سفیر سلطان موجود ہے، اور جو ذلت آئے گی وہ میرے حصے میں ہوگی۔ جس طرح آج تک میری کامیابیوں پہ میرا حق تھا، صرف میرا۔ آپ کو تب میرا ڈیڈ کہلوانا پسند نہیں تھا، آج مجھے آپ کو اپنا باپ کہلوانا پسند نہیں ہے۔ آخری بات اس نے کس دل سے کہی تھی وہی جانتا تھا۔ کہتے ہوئے دل ہزار بار ٹوٹا تھا، لیکن وہ سلطان تھا، اسے برہم رکھنے آتے تھے۔ شمس چند لمحے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ اب کوئی 16 سالہ بچہ نہیں تھا، اب وہ ان کے قد کا آنے لگا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں کیوں کروں تمہاری مدد؟ تم خود کیوں نہیں آ جاتے باہر؟ میں تمہارا باپ تو نہیں ہوں نا؟ سفیر مسکرایا، سرد مسکراہٹ۔ آپ میری مدد اس لیے کریں گے کیونکہ میں یوسف سلطان کا پوتا ہوں، ان کی جان، ان کا محبوب پوتا۔ اگر آپ نے مجھے ابھی اسی وقت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو شام تک میں نکل ہی آؤں گا، لیکن میں آپ کو آپ کا مستقبل بتا دوں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اب وہ اسے اپنے لفظوں کی مار نہیں مار سکتے تھے، اب وہ ان کی جان کو آنے لگا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ جگہ ایک سفید محل سے کم نہیں تھی۔ حسن اور عمر اپنی طرف سے اتر کر نیچے آئے۔ حسن کی آنکھیں جیسے چندیا سی گئیں۔ وہ ایک 3 منزلہ لمبے رقبے پہ پھیلی سفید عمارت تھی، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہو یا جیسے کوئی رہائشی بلڈنگ، لیکن یہ نہ کسی ہاسٹل کی طرح شور کرتی تھی، نہ کسی رہائشی عمارت کی طرح گندی۔ یہ ایک صاف ستھری خاموش سی عمارت تھی، لیکن اس کی ایک شان تھی، یہ لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ اسے رک کر دیکھا جائے۔ اس عمارت کے چاروں طرف مختلف بیلیں لگی تھیں، سو اس لحاظ سے اس عمارت میں لگا دوسرا رنگ سبز تھا۔ اس عمارت کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی تختی لگی تھی جس پہ جعلی حرف میں ہیون، جنت لکھا تھا۔ گاڑی وہیں باہر کھڑی کر کے وہ دونوں اندر کی جانب جانے لگے۔ بڑا سا سیاہ دروازہ پار کر کے اندر آؤ تو ایک عمارت تک جانے کے لیے ایک پتھریلی روش بنی تھی، جس کے دونوں اطراف میں سبز گھاس اگی تھی۔ تحت نگاہ پھیلی گھاس کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول اور پودے، ذرا ذرا سے فاصلے بچوں کے لیے جھولے لگے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی عمارت سے آتی آوازیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اس وقت بچوں کا اسکول ٹائم تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ حسن نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا۔ عمر چلتا رہا۔ کیا تم یہاں نہیں آئے؟ میں کبھی نہیں آیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ بابا اتنا آرفنیج چلاتے ہیں، مجھے لگا تھا کوئی چھوٹا سا گھر ٹائپ کوئی جگہ ہوگی۔ وہ اب بھی چاروں طرف گھوم گھوم کر ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ جگہ اب کس کی ہے؟ اس نے ایک مناسب فاصلے پہ بنے ہیون اسپتال کو اپنی چھوٹی کی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری؟ حسن نے مڑ کر تعجب سے اس کو دیکھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہاری یہ جگہ تمہاری اور تمہاری بہن کی ہے۔ تمہارے بابا کے بعد تم دونوں لیگل وارث ہو۔ یہ تمہارے باپ کا امپائر تھا، لیکن اب یہ تمہارا ہے۔ یہ بچے تمہارے باپ کی اولاد تھے، لیکن اب تم ان سب کے باپ ہو، ان کے مسیحا، ان کے گارجین۔ حسن اب تک ہک دک سا کھڑا تھا۔ میں کیسے؟ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ میں کیسے؟ وہ جیسے اب تک اس کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ ذمہ داریوں کی تاج عمر نہیں دیکھا کرتے۔ جب تم اپنے باپ کے گھر پہ حق جمانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، جب تم ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، تو تم ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں یا پھر ان کے شروع کیے ہوئے نیک کاموں کے لیے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم پہ یہ ذمہ داری تھوپی نہیں جائے گی۔ تم وقت لو، سوچو اور پھر بتانا۔ اگر تم دل سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی عمر حیات زندہ ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر پتھریلی روش پہ آگے بڑھنے لگا۔ حسن گم سم سا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب عمر کا رخ معراج سلطان کے آفس کی طرف تھا۔ یہ آفس پہلی منزل میں بنا تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے وہ دونوں اندر آئے۔ یہ آفس وہ نہیں تھا جہاں 10 سال پہلے عمر حیات نے اپنی ساری سیونگز دان کی تھیں۔ یہ مختلف تھا، بہت مختلف۔ کمرے کے وسط میں رکھے اعلیٰ سی میز، اس کے پیچھے جھانکتی پاور چیئر اور اس کے پیچھے دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر جس میں 2 لوگ مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں
دونوں کی آنکھیں سیاہ تھیں، چمکدار، بے ریا، معصوم، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی۔ ان دونوں مردوں کے نقوش مختلف تھے لیکن ان کی آنکھیں ایک تھیں۔ کیا تم بابا کے بیٹے ہو؟ حسن تصویر پر نظریں جمائے بے دہانی میں بول گیا۔ گدھے، میں تمہارا بہنوئی ہوں، عمر نے ضبط سے جواب دیا۔ حسن گڑبڑا سا گیا، چہرہ خفت زدہ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم ان کے اتنے قریب کیسے تھے؟ اس وقت اسے سفیر سلطان منزل، برونو، ہالے سب بھولا ہوا تھا۔ وہ جیسے الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے مجھے آپ کہو، پھر بتاؤں گا، وہ ایک طرف رکھے صوفے بیٹھتا ہوا مزے سے بولا۔ حسن نے ناک بھوئیں چڑھا لی۔ مر کر بھی نہیں بولوں گا، وہ جل کر بولا۔ عمر نے کندھے اچکا دیے۔ میں وہ پہلا آدمی ہوں جو اپنی بیوی سے تعلقات درست کرنے کے بجائے 2 ماہ سے اس کے بھائی کو منا رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ میں سن رہا ہوں، حسن بلند آواز میں بولا۔ اوہ عالی جا، آپ نے سن لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ دیکھیے میری زبان مت کاٹیے گا، خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے، میں سر رگڑ رگڑ کے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، وہ اس انداز سے بولا کہ حسن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کو ہنستے دیکھ کر عمر بھی مسکرایا۔ میں یہاں 10 سال پہلے آیا تھا۔ عمر نے تصویر پر نظریں جمائے بولنا شروع کیا۔ جج صاحب میری ماں کے سینئر تھے، کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس کے بعد سے یہ جگہ میرا گھر ہے۔ جج صاحب اور میں بہت اچھے دوست تھے، ہم دونوں کو 10 سال کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک اتنا تعارف کافی ہے۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ حسن جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ عمر حیات خان۔ کیا تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو؟ وہ یکدم پرجوش ہو گیا۔ عمر چونک گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بابا نے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ اوہ، تو تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے اسٹاف سے ملواؤں؟ عمر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا میرا اسٹاف؟ وہ ہر بات پہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا، حسن کو کوہنی سے تھاما۔ حسن خاموشی سے اس کو دیکھے گیا۔ عمر اسی طرح اس کا بازو پکڑے اس کو میز کی دوسری جانب سے لے کر گیا اور پاور چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ حسن نے گھبرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر جیسے اس کو تسلی دی۔ وہ کرسی کے ہتھے پہ اپنی انگلی پھیرتا رہا جیسے اپنے باپ کے لمس محسوس کر رہا ہو۔ اسے بیک وقت اس کرسی سے محبت اور رعب دونوں محسوس ہوئے۔ یہ کرسی اس کے اسکول کی کوئی عام کرسی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ کیا حسن اس کے قابل تھا؟ وہ مڑا، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں صرف اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور سمجھنے کے لیے یا پھر اپنی چند منٹ کی خوشی کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں یہاں ایک اسنیپ یا پھر کسی انسٹاگرام کی سٹوری کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں یہاں اسٹاف کو اپنے سامنے جی حضوری کروانے کے لیے یا پھر چائے کافی کے آرڈر دینے کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے ہتھیلی سے نم ہوتی آنکھیں رگڑی۔ میں یہاں تب بیٹھوں گا جب میرا دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جب میرا دل خوش آمد سے آزاد ہوگا، جب میرے دل میں برتری کی خواہش نہیں ہوگی، جب میں یہاں رہنے والے بچوں اور لوگوں کو سمجھوں گا۔ میں اپنے باپ کی جاگیر پہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنا کما سکتا ہوں، مجھے اپنے باپ کی وراثت سے فرق نہیں پڑتا، نہ مجھے اس کا لالچ ہے۔ یہ تاج میرے سر پہ میری مرضی کے بغیر آیا ہے، لیکن اسے پہنے رکھنا یا اتار کر کسی حقدار کو پہنانا یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ میں یہ کام بابا کے لیے نہیں کروں گا، نہ میں یہ کام اپنے لیے کروں گا۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کے لیے کروں گا، اور مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ وہ سادگی سے کہہ کر سامنے والے صوفے پہ جا بیٹھا۔ عمر نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی طرح دکھتا نہیں تھا، وہ اپنے باپ جیسا خوبصورت دل بھی رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے بے تحاشا شور و گل کی آواز آئی۔ یہ اشارہ تھا کہ ساتھ والی بلڈنگ کی اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے اور اب بچے شور مچاتے، دوڑتے بھاگتے اپنے گھر ہیون آ رہے تھے۔ ان دونوں عمارتوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ ہیون اسپتال یہاں سے کافی فاصلے پہ تھا۔ اسی وقت آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کئی چھوٹے چھوٹے یونیفارم میں ملبوس بچے بچیاں عمر کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ باری باری سب کے گال چومتا اور کسی کو ماتھے پہ پیار کرتا، کسی کا لٹکا ہوا بیگ واپس اس کے کندھے کے برابر کرتا تو کسی کی پونی ٹائٹ کرتا۔ بچے اسے دیکھ کر چہک رہے تھے، کسی بچے کے کان میں وہ کوئی بات کہہ دیتا اور پھر وہ گردن پیچھے پھینک کر کھلکھلانے لگتا۔ اب عمر بچوں سے حسن کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ حسن سلطان ہے، معراج بابا کا بیٹا۔ وہ ایک ایک بچے کو بتاتا جاتا، بچوں کے چہرے کا اشتیاق مزید بڑھتا جاتا۔
بچے اس سے سوال کر رہے تھے لیکن حسن بس خاموشی سے ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ تھامتے جاتا۔ معراج بابا کب آئیں گے؟ اب آپ اگلی بار ہمیں وزٹ کرنے کب آئیں گے؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ اگلی بار معراج بابا کو ساتھ لانا۔ مختلف بچے، مختلف سوال اور مختلف فرمائشیں۔ حسن کو یکدم اپنے باپ پہ رشک آنے لگا۔ اسی وقت ایک سبز یونیفارم میں ملبوس فربا سی عورت دستک دیتی اندر داخل ہوئی اور سب بچوں کو قطار کی صورت باہر لے کر جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی باہر نکل آئے، اسی لمبی بچھی ہوئی گھاس پہ۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ حسن کو کافی کا مگ تھماتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر چکا ہوں۔ مجھے تمہارے دکھائے ہوئے ثبوتوں پہ یقین ہے اور آج یہاں آ کر مجھے تم پہ بھروسہ بھی ہو گیا ہے۔ بابا تم پہ اعتبار کرتے تھے، مطلب تم اس قابل ہو۔ وہ دور کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مطلب اب تم اپنی بہن سے ناراض نہیں ہو۔ حسن کے چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جس وقت مجھے چھوڑا مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں بابا کے قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اپنی بہن کے شوہر کی حیثیت سے نہیں۔ آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ سادہ اور دو ٹوک تھا۔ عمر خاموش ہو گیا، وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ عمر نے گھڑی کو دیکھا، اسے کہیں جانا تھا، اسے اہم ترین کام تھے، لیکن اگر وہ اس بچے کو آج اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید پھر کبھی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ اگر سفیر اتنا ہی برا ہے تو تمہاری بڑی بہن اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتی ہے؟ کافی دیر بعد عمر نے پوچھا۔ حسن نے اس کو نہیں دیکھا، وہ اب بھی ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں آیا اندر لے کر جا رہی تھی۔ شاید ان کے سونے کا وقت تھا۔ آپ ہی نیڈی اور ڈسپریٹ ہیں، ان کو ہر حال میں محبت چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی بے عزتی کروانی پڑے، چاہے ذلیل ہونا پڑے۔ وہ باوقار نہیں ہیں، اور بابا کہتے تھے جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ بھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ وہ سفیر کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر وہ اسے چھوڑ دیں گی تو اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ دادا جان کو کھو دیں گی۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے محبتیں بخت ہوتی ہیں، جس کو مل گئیں سو مل گئیں، اور جسے نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی نہیں ملیں گی۔ محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے بیزار کر دیتا ہے۔ کسی کی محبت میں خود کو اتنا ہی گراؤ کہ جب اٹھنا چاہو تو بے ساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ عمر نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو باپ کا پیار چاہیے تھا جو کہ ان کو کبھی نہیں ملا۔ اگر ان کا گھٹیا باپ وہ وہاج خان ان کو چھوڑ کر نہ جاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ حسن کے لہجے میں خود بخود تنفر بھر گیا۔ عمر کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر نے ہلکی آواز میں اس کو ٹوکا۔ حسن اس سے بے نیاز کہے گیا، میں کہتا ہوں دنیا میں ہر قسم کی گھٹیا لوگ ہیں لیکن کوئی بھی وہاج خان جیسا نہیں ہوگا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر گھاس پہ نظریں جمائے بمشکل بول سکا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، مٹھی بھینچتی جا رہی تھی۔ پہلے پسند کی شادی کی، پھر بچی ہو گئی، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا، بیوی کے سارے پیسے اڑا دیے، اور پھر کیا اس گھٹیا انسان نے؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ابھی ہلکی آواز میں بولا، ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ چمکا تھا، دل جیسے زور سے کسی نے جکڑ لیا۔ اس انسان کے اندر ذرا شرم اور لحاظ نہیں تھا۔ اس نے پھپھو کو تو چھوڑو اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ لالچی گھٹیا انسان۔ میں نے کہا نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ یکدم اتنی شدت سے دھاڑا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ حسن سہم گیا۔ وہ ایک بار پھر کل رات والا عمر حیات لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون چھلک جائے گا۔ چہرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ حسن بے اختیار پیچھے ہوا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ اب کہ وہ بے بسی سے بولا، کسی کو باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ایک بار پھر خود سے بڑبڑایا، پھر بے دھم سا گھاس پہ بیٹھ گیا۔ حسن فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، پلیز۔ اس نے بہت ساری نمی اندر دھکیلتے بدوقت کہا تھا، میں سمجھ گیا ہوں، اچھا میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا، ان میں التجا تھی۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے حسن، کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس چوز نہیں کرتا۔ دنیا کے ہر باپ اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ برا ہو، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ اس کی رنگت نچل چکی تھی، وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا۔ گھاس سے اٹھنے سے لے کر گاڑی تک پہنچنے تک، اور پھر گاڑی سے گھر پہنچنے تک،
ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن کو اس سے رعب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب گاڑی سلطان منزل کے سامنے رکی تو عمر نے حسن کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا رہا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہا تھا، تم اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں ملتے؟ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عمر کافی دیر خاموش رہا۔ ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ عمر، ہمارے پیرنٹس زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا۔ ان کا جانا برحق ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد کا غم بھی برحق ہوتا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد کا گلٹ یہ برحق نہیں ہوتا۔ اسے ہم چنتے ہیں۔ کبھی کسی لمبی ناراضگی کا گلٹ، کبھی کسی جھگڑے کا گلٹ، کبھی ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ، اور کبھی ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی بس اپنی انا کی تسکین کے لیے دور رہنے کا گلٹ۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ چھوٹا لڑکا کہے گیا، میرا باپ مر گیا عمر، اور اس کا غم ہر دن مجھے کھا رہا ہے، لیکن مجھے گلٹ نہیں ہے۔ میں ان کا اچھا بیٹا تھا۔ میں سوچتا ہوں اگر گلٹ ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ گلٹ غم سے برا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ پیرنٹس اچھے ہوں یا برے، ان کی موت کا غم ہر بچے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے بس غم چن لو عمر، گلٹ نہیں۔ یہ تمہیں مار دے گا، یہ تمہیں جیتے جی مار دے گا، یہ تمہارا سارا خون چوس لے گا، یہ تمہارے اندر خوف بھر دے گا۔ حالے کی طرح مت بنو۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اسے راتیں جا کر گزارتے نہیں دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بمشکل بول سکا، کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسی عورت ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا۔ میں غم نہیں جھیل پا رہا، تم گلٹ اور غم دونوں کیسے جھیلو گے؟ ضروری نہیں ہر ناراضگی، ہر مسائل مرنے کے بعد ختم ہو، تب اس کا ختم ہونا مجبوری ہوگا۔ زندگی میں اس کا ختم ہو جانا محبت ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اگلی فریق کی موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سادہ اور نرم لہجے میں بول کر گاڑی اترا اور اندر چلا گیا۔ عمر کافی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا واقعی کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے؟ لیل کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس وقت کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، اس کے برابر حالے سلطان بیٹھی تھی۔ صبح کے مقابلے اس وقت وہ کمپوز تھی۔ اس کے آگے کئی سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے، یہ سارے پرنٹ آؤٹ ماہی اور سرمد شاہ تاج کبیر کی بھتیجی اور اس کے بوائے فرینڈ کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے چیٹ کے تھے۔ کچھ پرنٹ آؤٹ شاہ تاج کبیر کے بارے میں بھی تھے اور کچھ ماہی پہ لگے مقدمے کے بھی۔ حالے بغور ان کو پڑھے جا رہی تھی۔ موٹی لڑکی نشا کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں 3 باؤل رکھے تھے، گرما گرم میکرونی۔ لیل بغیر نشا کی طرف دیکھے آنکھیں بند کر کے بڑبڑائی۔ حالے نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلے تو یہ منحوس کھڑکی بند کر دو، دھوپ سے آنکھیں ابلنے لگی ہیں، لیل خوف سے بولی تھی۔ حالے کا ٹائپ کرتا ہاتھ تھم گیا، یکدم جیسے وہ ٹھہر سی گئی۔ اسے کچھ یاد آیا، اور جو یاد آیا تھا وہ ہارون شاہد تھا، 2 سال پہلے والا ہارون شاہد اور 2 سال پہلے والی حالے سلطان۔ آج ان دونوں کا پیپر تھا۔ کل رات گئے تک وہ دونوں کسی کنسرٹ میں تھے۔ معراج سلطان کے بار بار فون کرنے پہ ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ آخر کار تھک کر معراج سلطان نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ رات دیر تک کنسرٹ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹریفک میں ایسا پھنسے کہ صبح کے 4 بجے تک ان کی جان خلاصی نہ ہو سکی۔ گھر آنے پہ اماں کی فرائنگ چپل اور بابا کے میٹھے طنز، لیکن وہ دونوں ایسے استقبال کے عادی تھے، سو ڈھیٹوں کی طرح کھڑے رہے۔ یہاں 5 بج گئے۔ نماز پڑھ کر ایک نظر کتابوں پہ ڈال کر جب دونوں فارغ ہوئے تو 6 بج چکے تھے۔ ہارون حسن کے کمرے میں جا کر سو گیا اور حالے اپنے کمرے میں فکس 7 بجے۔ معراج سلطان نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ دونوں سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اٹھ بیٹھے، ناشتہ کیا، تیار ہوئے۔ 8 بج گئے۔ اب وہ جلدی جلدی اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ حالے نے سفید شارٹ شرٹ کے ساتھ سفید ٹائٹس پہن رکھی تھی، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ 2 سال بعد آج کے مقابلے میں ذرا دبلی پتلی تھی، لیکن ہارون ویسا ہی تھا، وہی سانولا رنگ، وہی گرے آنکھیں اور وہی حالے کے حکم ماننے کی عادت۔ یہ شاہی طوطا مینا کی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے جب عقب سے آتی معراج سلطان کی آواز پر رک گئے۔ بابا آپ کے طنز کا جواب میں بہت اچھے سے دیتی، لیکن اس وقت میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتی مصروف سی بولی،
پھر سر اٹھایا، اپنے پاس اسکول یونیفارم میں کھڑے حسن کو دیکھا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہو اگر اپنے اس گینڈے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ معراج نے تنبیہ کرتی نظروں سے ہالے کو دیکھا۔ اگر میں اس کو خود چھوڑ آؤں تو تم روٹ چینج کیے بغیر آرام سے اپنی یونیورسٹی پہنچ جاؤ گی، اور پھر تم ان سیدھے راستوں کی عادی ہو جاؤ گی۔ کمفرٹ تمہارے راس آ جائے گی، اور میں بھلا ایسا ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ لبوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے ہالے کو تپا ہی تو گئے۔ ویسے یہ سچی خبر ہے نا کہ میں آپ کی شادی کے 10 سال بعد بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، بس کنفرم کر دیں، کیونکہ اس وقت مجھے اس بات پہ یقین ہونے لگا ہے کہ آپ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا تو کوئی سوتیلا باپ بھی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے جیسا باپ کہیں نہیں دیکھا، وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ معراج سلطان پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو، میں ہوں نا۔ اپنی ساری ادھوری خواہشات مجھے دیکھ کر پوری کر لو۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کچرے والی بات ایک راز تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب رازوں سے پردہ اٹھ ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی اسٹل لو یو، اسے پچکار رہے تھے۔ ہارون گاڑی میں بیٹھے مسکرا دیا۔ ہالے کلس کر رہ گئی۔ دفعتاً وہ رکی، آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ 2 قدم آگے آئی، معراج سلطان کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ بدک کر دور ہٹے۔ ہالے دانت پہ دانت جماتی ایک بار پھر ان کے قریب ہوئی، بازو ان کی گرد حائل کر دیے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا، اس نے لہجے میں محبت پروانی چاہی، لیکن وہ بھی اتنی اچھی اداکار نہیں تھی۔ میں تمہیں کوئی اضافی پیسے نہیں دے رہا ہالے، دور ہٹو، وہ گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے بولے۔ ہالے مسکراتے ہوئے دور ہٹی، ذرا سا پیروں کو اوپر اٹھایا اور ان کے کان کے پاس جھکی۔ آپ کے والٹ کے 55,000 آج میرے ہوئے، وہ بول کر جلدی سے ہٹی اور پھر پھرتی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ معراج سلطان نے اپنی دائیں جیب کو ٹٹولا، پھر بائیں۔ میں تمہیں سو کروں گا، حالے میں وہ خفگی سے چلائے تھے۔ تب تک ہارون گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کو چکمہ دے کر بھاگ گئی تھی، لیکن کیا واقعی؟ گاڑی آگے گزر گئی تو معراج دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے میرا والٹ لے لیا؟ حالے، تمہارے باپ کا سارا دن کرمنلز کے ساتھ گزرتا ہے، میں اسے 1000 گرج جتنا جانتا ہوں، لیکن اگر تم میرے گلے لگنے کے بدلے میری جان بھی مانگ لو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ ہارون، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ہالے نے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے ہارون سے پوچھا۔ 8:30 بج رہے ہیں، کیوں؟ یار ابھی تو بہت وقت ہے، پیپر 10 بجے شروع ہوگا، میں ذرا آنکھیں موند لوں، اندر شور ہوگا بہت، تم مجھے 9:30 بجے اٹھا دینا، اوکے؟ ہالے نے سستی سے کہتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون نے بھی کوئی تردد نہیں کیا، اس نے اوکے کہتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا لی۔ اسے ہالے کو نہ کہنے کی عادت نہیں تھی۔ ہالے کی ہر سال کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سپلی ضرور آتی تھی، البتہ ہارون مر کر ہی صحیح لیکن پاس ہو جاتا تھا۔ وہ سلطان منزل کی پہلی فرد تھی جو ٹاپر نہیں تھی۔ یوسف سلطان سے لے کر معراج سلطان، شمس سلطان، پھر سفیر حسن اور پھر مہرماں، اس گھر میں جیسے سب نے کتابیں گھول کر پی رکھی تھیں۔ ایک حالے تھی جسے کتابوں کے نام سے کوفت ہوتی تھی، اس سے باتیں کروا لو بس، یا پھر ہیروں کی معلومات۔ وہ ہیروں اور کھانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے کھو سی جاتی تھی۔ وہ اس موضوع پہ گھنٹوں بات کر سکتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک پڑھتے رہنے کے بعد اب ہارون اونگنے لگا۔ کل رات کی جلتی آنکھیں اب سکون چاہتی تھیں۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ذرا دیر کو آنکھیں موند لے، اور پھر اس نے دل کے اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے رگوں پوں میں دوڑ گیا۔ جلدی ہی اسے ایک گہری نیند نے گھیر لیا۔ پارکنگ لاٹ کے روشن دان سے آتی چلچلاتی دھوپ گاڑی کے شیشے کو پار کرتی اس کے سبھی چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ گھنی پلکوں والی آنکھیں یکدم کسمس آئیں۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ ہارون ساتھ والی سیٹ پہ ہوش و خرچ سے بیگانہ سو رہا تھا۔ کوئی اس منحوس کھڑکی کو تو بند کر دو، وہ ادھ کھلی آنکھوں سے بڑبڑائی۔ دھوپ سے میری آنکھیں ابل رہی ہیں، کوئی بند کرو اسے۔ وہ اب بھی سوئی جاگی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی۔ پھر یکدم وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی، او خدایا، یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی۔ ہالے چند لمحہ شلتی بیٹھی رہی، ششدر ساخت۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کی گھڑی پہ ایک ڈری ڈری نظر ڈالی۔ یا اللہ، پلیز لیٹ نہیں ہو، پلیز۔ اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ واقعی صبح کی دھوپ نہیں تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، اور اس پیپر کے بعد یونیورسٹی میں ایک مشہور شاعر کا مشاعرہ تھا۔
یہ مشاعرہ طلبہ کے ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا، اس کے لیے پارکنگ لاٹ اب تک خالی تھا۔ یقیناً پیپر کے بعد اب مشاعرہ چل رہا ہوگا، اسی لیے تو کوئی بھی پارکنگ لاٹ کی طرف نہیں آیا اور وہ دونوں سوتے رہ گئے۔ ایک منٹ، وہ دونوں؟ ہارون کو اب تک سوتے دیکھ حالے کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہارون کے بازو پہ دے مارا۔ اسد یعنی ملازم، کھڑکی بند کر دو، دھوپ سے آنکھیں نکل رہی ہیں، وہ کھماری ہوئی آواز میں کسمساتے ہوئے بولا۔ اب کے حالے نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پہ دے مارا۔ ہارون بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ فوراً آنکھیں کھولے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چہرے پہ گھبراہٹ تھی، اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی بری طرح سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پہ آدھی نیند سے اٹھنے کی بیزاری تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ ایسے کسی کو نیند سے کون اٹھاتا ہے؟ حالے نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ چلو اٹھو، اب لیٹ ہو جائیں گے ہم لیٹ ہو چکے ہیں ہارون، وہ بازو سینے میں باندھے سکون سے بولی، پھر اپنا گھڑی والا بازو اس کے سامنے کیا۔ ہارون نے اچنبھے سے گھڑی کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ یہ کیسے؟ ہم اتنی دیر سوتے کیسے رہ گئے؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولا۔ حالے نے اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنا پرس اٹھایا۔ ایک دو لمحہ ہارون کو انہی پرسکون نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس پہ جھپٹ پڑی۔ وہ اپنا پرس زور زور سے اس کے کندھے پہ مارنے لگی۔ میں جگاتی تمہیں؟ ہاں میں جگاتی؟ تم سو کیوں گئے؟ کیوں سوئے تم؟ ہاں، اس کو مارتی جاتی اور کہے جاتی۔ چھوڑو حالے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ ہاں کیوں چھوڑوں؟ 2 سال سے سپلی آ رہی ہے میری، اس بار مجھے لگا تھا میں پاس ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، تم جیسا دوست جس کے پاس ہوگا وہ پاس کیا ہوگی؟ تم کیوں سوئے؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ اب بھی اس کو پرس سے مارے جا رہی تھی۔ ہارون اپنے دفاع میں اپنے بازو آگے کرتا، کبھی ہاتھ سے پرس کو پکڑنے لگتا۔ یار حالے، مجھے کیا پتہ تھا، میں بھی تو کل رات کا جاگا ہوا ہوں۔ چھوڑو حالے، درد ہو رہا ہے، وہ چلا رہا تھا۔ 2 منٹ کا میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہوا؟ ہاں 2 منٹ میں سو کیا گئی؟ تمہارے ڈیلے بھی نیند کے لیے ترس گئے؟ ہاں فیل ہو گئے اب ہم دونوں، اب خوش ہو؟ اب تو مل گیا نا سکون، اب سو۔ وہ اس کو مارتے مارتے ہانپ گئی تھی، پرس نیچے پھینک کر اب وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ظالم، کتنی زور سے مارا ہے، کتنا دکھ رہا ہے، وہ کرا رہا تھا۔ ماموں کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج تمہیں جان سے مار دیتی، وہ گھررائی تھی، چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ ہارون نے مصالحت جو انداز میں اس کو دیکھا۔ یار میں پڑھتے پڑھتے کب سویا پتہ ہی نہیں چلا۔ چپ رہو ہارون، اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے، وہ چٹک کر بولی۔ حالے، غلطی تمہاری بھی ہے، دیکھو اگر تم رات اس زہریلے سنگر کی کنسرٹ میں نہ چلتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ غضب خدا کا اتنا بے سرا تھا کہ اب تک میرے کانوں سے خون رس رہا ہے، وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنا ہی خون نکل رہا ہے تو چلو ڈونیٹ کر آتے ہیں، لیکن خبردار جو میرے فیورٹ سنگر کو کچھ کہا ہو۔ ہارون، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ خدا کا خوف کرو حالے، اس کی آواز اس کی اپنی ماں کو نہیں پسند، محلے والے اس کی آواز ان کے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں اور تم اسے اپنا فیورٹ کہہ رہی ہو۔ ہارون کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، کتنے جلتے ہو تم اس سے، اتنے عرصے سے تم نے کتنا بغض پال رکھا ہے اس کے خلاف، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ دونوں اس امتحان میں فیل ہو گئے تھے، لیکن یہ سنگر زیادہ اہم تھا۔ ہاں بالکل جلتا ہی تو ہوں میں اس سے، یہ رنگ دیکھو میرا، دیکھو ذرا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ یہ رنگ پہلے سانولا نہیں تھا، میں تو اس سنگر سے جل جل کر سانولا ہو گیا ہوں، ورنہ تو گورے بھی مجھے گورا گورا کہہ کر چڑھاتے تھے۔ جلو گے اس سے؟ ہاں بس چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ حالے بس اس کو چپتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اب کہ ہارون دھیما پڑ گیا۔ اچھا نا، فیل تو میں بھی ہوا ہوں گا نا، اگر انکل یا پپا کو بتایا تو وہ دونوں ہمارا ناردرن ایریاز کا ٹور بین کر دیں گے۔ اب فیل ہو گئے تو ہو گئے، اور ویسے بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدان میں۔ اس کے اتنے فلسفانہ انداز میں کہنے پہ حالے ہنس پڑی۔ گھڑ سوار نہیں، شہسوار ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کو ہنستے دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہارون اب قدرے ریلیکس ہو گیا تھا، حالے بھی پرسکون سی تھی۔ ویسے بھی فیل ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر دفعہ لکھنے کے بعد فیل ہوتی تھی، اس بار بغیر لکھے فیل ہو گئی۔ کرنا کیا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے ریلیکس ہو کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بل نہیں دے رہا میں؟ اچھا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ بل تو میرے ماموں بھی دیں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہو نا، بل تو تمہارا باپ بھی دے گا، وہ جل کر بولا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حالے نے اسے مزید تپایا۔ زوجہ بات سنو،
لیل کی آواز پہ وہ چونک سی گئی۔ کیا الفا کے خیالوں میں گم ہو؟ الفا کون؟ حالے غائب دماغی سے بولی۔ میرا نہ ہونے والا شوہر، لیل نے مسکرا کر بتایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر کاغذات پہ جھکی۔ ٹوٹی ہوئی دوستی کھوئی ہوئی یادداشت کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک منظر یاد آتا ہے تو کبھی دوسرا۔ ہارون شاہد اسے یاد آتا تھا اور بہت بری طرح یاد آتا تھا۔ اس کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن وہ اس تعلق کو نہیں جوڑے گی، یہ تو طے تھا۔ وہ بلا مقصد گاڑی کو سڑکوں میں دوڑاتا پھر رہا تھا، دل میں جیسے آگ سی لگی تھی۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اسے گرمی لگ رہی تھی، گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح بے قرار تھیں، لب سختی سے آپس میں پیوست کر رکھے تھے، بازو کی نسیں معمول سے زیادہ ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ مائل ہو رہی تھیں۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھا۔ بالآخر ایک نسبتاً سنسان سڑک پہ اس نے گاڑی روک دی اور تھک کر سر کو اسٹیئرنگ پہ گرا دیا۔ اس کا دل چاہتا دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے قطرہ بھی نہ نکلا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے عمر، وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ تم نے ساری زندگی اسی طرح گزاری، اب باقی کی زندگی بھی گزار لو گے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، لیکن اس سرگوشی میں بے بسی تھی۔ پلیز مت جاؤ عمر، پلیز، وہ اپنی منت کر رہا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گے، اب کہ وہ سیدھا ہو کر بری طرح دھاڑا۔ 10 سالوں میں وہ غصہ کرنا بھول چکا تھا۔ اسے اب اگر غصہ آتا بھی تھا تو وہ کنٹرول کرنا جانتا تھا، لیکن آج اسے خود پہ بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ بے بسی محسوس ہو رہی تھی، اسے ایک طلب سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اگر اس کی آنکھوں نے ذرا دیر اپنا پسندیدہ منظر نہیں دیکھا تو ابل کر باہر گر پڑیں گی۔ غصے سے اس کی کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگ گئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں دور کہیں نفیسہ حیات کی آواز گونجنے لگی۔ 12 سالہ عمر ان کے سامنے بیٹھا تھا، پھولے ہوئے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ آنکھیں بند کرو عمر، وہ اسے کہہ رہی تھی، اور عمر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیں، ہونٹ ابھی تک بھینچ رکھے تھے۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس زیر لب بڑبڑایا۔ جلدی آنکھوں کو جیسے سکون ملا۔ دوبارہ پڑھو، عورت دہرا رہی تھی، اور وہ بچہ کسی معتقد مرید کی طرح دہرا رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس عورت نے ایک بار پھر دہرایا۔ گاڑی کی نشی سے ٹیک لگائے عمر نے بے اختیاری کی کیفیت میں دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کہ بچھی ہوئی مٹیاں خود بخود کھل گئیں، تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیاہ آنکھوں والی معتبر عورت پڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا عمر حیات اس کے پیچھے پیچھے دہرا رہا تھا، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کے جلتے ہوئے دل پہ جیسے پھوار پڑ گئی۔ عمر کو لگا جیسے اس کی روح تک پرسکون ہو گئی۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، سختی سے بے بس لبوں کو آزاد کیا۔ کن پٹی کی پھڑکتی رگ اب تھم چکی تھی۔ عمر کا رواں رواں پرسکون ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے شیطان مردود کے دلائے غصے سے پناہ دے دی تھی۔ غصہ حرام ہے، اور ہم سے حرام کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ اور جس دن ہمارا ایمان اس ایک سطر پہ ہو گیا، ہمیں کسی پیر بابا کی تعویذ یا لمبی لمبی آیات رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں غصے کی وجہ سے ہونے والے شر اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، اور پھر گاڑی کو ایک ایسی منزل کی جانب موڑ دیا جہاں وہ 10 سالوں میں کہیں بار جاتا رہا تھا، کبھی غصے سے تو کبھی بے بسی سے، کبھی طلب کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو کبھی فطری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ وہ جس جگہ جا رہا تھا وہ واحد جگہ تھی جہاں اس انسان کے سارے جذبات جاگ جاتے تھے، غصہ، ناراضگی، بے بسی، تلخی، محرومی۔ یہاں جا کر عمر ہر بار ایک نئے جذبے سے آشکار ہوتا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک فینسی مردانہ بوتیک کے سامنے کھڑا تھا۔ گلاس وال سے اندر کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ شیشے کے دروازے اس کے آتے ہی کھولے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اطراف میں دیکھتا ہوا آگے آیا۔ سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سیلز مین نے شائستگی سے پوچھا۔ عمر نے فی الحال کچھ نہیں کہہ کر اسے ایک طرف کر دیا۔ وہ کوئی نیا لڑکا تھا جس نے عمر سے یہ سوال کیا تھا۔ اگر کوئی پرانا ورکر ہوتا تو عمر کو ایک نظر دیکھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ وہ جانتے تھے یہ آدمی کبھی بھی یہاں سے کچھ خریدنے نہیں آتا، وہ بس یہاں کے ہیڈ درزی کو تھوڑی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، اور جب اس آدمی کی نظر اس پہ پڑتی پھر یہ تو عمر فوراً وہاں سے نکل جاتا، یا پھر ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا جس میں عمر بولتا رہتا اور وہ بوڑھا آدمی نم آنکھوں سے اس کو سنتا رہتا۔ وہ متلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے اپنی دائیں طرف ایک شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں وہ آدمی نظر آ ہی گیا۔ اس کے ہاتھ میں درزیوں والی اونچی ٹیپ تھی۔
وہ دراز قد تھا بالکل عمر کی طرح، اس کی رنگت صاف تھی بالکل عمر کی طرح، اس کی ناک کھڑی تھی بالکل عمر کی طرح، اس کے بال گھنے تھے اس کی عمر میں بھی اتنے ہی گھنے بالکل عمر کی طرح، اس کے کندھے چوڑے تھے لیکن جھکے ہوئے۔ یہ آدمی عمر جیسا ہو کر بھی اس کے جیسا نہیں تھا۔ اس کے بال قلموں سے سفید ہو گئے تھے، شیپ ہلکی بڑھی ہوئی تھی، اس کا صاف رنگ سرخ و سفید رنگت میں بدل رہا تھا۔ سارے روایتی پٹھانوں کی طرح اسے بھی ذرا ذرا سی باتوں پہ غصہ آ جاتا تھا۔ عمر بے اختیار سا اس کو دیکھے گیا۔ اس آدمی کے سینے پہ ایک نیم پلیٹ لگی تھی، وہاج علی خان۔ عمر یہاں سے وہ نام نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے حلق میں کچھ اٹکا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ تم اسے دیکھ چکے ہو، اب تمہیں جانا چاہیے۔ جاؤ عمر، اب جاؤ، وہ خود سے کہہ رہا تھا، خود کو جانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بوڑھا وہاج مہوس اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو کوٹ کا ناپ لے رہا تھا۔ دفعتاً وہ رکا، اسے اپنے چہرے پہ کسی کی شناسا نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے ناپ چھوڑ کر مڑ کر دیکھا، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاج کی آنکھوں میں بے شمار پانی بھرنے لگا، وہ زخمی سا مسکرایا، اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑے تھے۔ عمر بے اختیار اسے دیکھتا رہا، پلک جھپکے بغیر، سانس لیے بغیر۔ اسے لگا تھا وہ اپنے عکس دیکھ رہا ہے۔ وہاج بھی آنکھوں میں ہزار حسرتیں لیے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اسے اے اندھا ہے کیا، کب سے کھڑا ہے، ناپ لینے ہے یا جاؤں؟ اسی وقت سامنے کھڑے نوجوان نے ناراضگی سے اس بوڑھے آدمی کو دھکا سا دیا۔ وہ تن و من سا تھا، ذرا سا لڑکھڑایا لیکن گرا نہیں۔ اس نوجوان کو نہیں دیکھا۔ اس نے بے قرار ہو کر ایک بار پھر عمر کی جانب دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ منظر کہیں کھو نہ جائے۔ عمر کی آنکھوں میں جیسے مرچیں بھر گئیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اندر کی طرف بڑھا، لڑکے کے کالر سے کھینچ کر اس کو رخ اپنی جانب موڑا اور اپنے فولادی ہاتھ کا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ اس نوجوان کو لگا تھا جیسے اس کے جبڑے کی ساری رگیں تک ہل گئیں۔ عمر نے اگلے ہی لمحے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایسے ہی ایک مکہ اس کے پیٹ پہ دے مارا۔ وہ درد سے دہرا ہو کر گر پڑا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے فوراً اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ عمر نے اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی، وہ باہر نکل کر بکتا جھکتا آگے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آس پاس کھڑے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اس کی آواز اپنے بیٹے سے زیادہ خوبصورت تھی، فکر مند تھی۔ میری ماں پہ تو آپ کا ہاتھ بہت تیزی سے چلتا تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ کیا ہاتھوں میں وہ جان نہیں رہی یا پھر نوکری کی چھوٹ جانے کا خوف تھا؟ وہ ان کے قریب کھڑا تلخی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ جواب میں وہاج نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر مڑ گیا، وہ اب مزید اس آدمی کو نہیں سن سکتا تھا۔ عمر میری بات سنو بیٹے، رک جاؤ، اس کے پیچھے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر رک جاؤ پلیز۔ وہ چاہے جتنا مرضی تیز قدم اٹھا لے، اپنے جوان بیٹے کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھ باہر نکل گیا۔ وہاج گرتا پڑتا اس کے پیچھے جا رہا تھا، اسے بلا رہا تھا، عمر میری بات سنو بیٹے، میری بات تو سن لو۔ وہ رو رہے تھے، اسے پکار رہے تھے، لیکن عمر جانتا تھا وہ اگر رک گیا تو پتھر بن جائے گا، سو وہ نہیں رکا۔ وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زن سے بھگاتا آگے لے گیا۔ پیچھے کھڑا وہ شخص پچھتاووں میں گرا کھڑا رہ گیا۔ یہ پچھتاوے اس کے لیے نئے نہیں تھے، وہ انہیں 28 سالوں سے جھیل رہا تھا اور آج تک ان کا یوز ٹو نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی روح آج بھی پہلے دن کی طرح زخمی تھی، اس کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک نائٹ کلب میں اس وقت رنگینیاں عروج پہ تھیں۔ بار ٹینڈر کی کرسی پہ بیٹھا یاقوت مرزا بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا، سیاہ شرٹ اور جینز کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور چہرے پہ بیزاری طاری کیے وہ اس وقت وجیح لگ رہا تھا۔ دفعتاً اس کا موبائل بجنے لگا، ڈیڈا کالنگ۔ اس کے چہرے پہ پھیلی بیزاری ایک لمحے میں غائب ہوئی۔ اس نے لپک کر موبائل اٹھایا، کال اٹینڈ کی اور میوزک کے شور سے بچنے کے لیے یہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کلب کے داخلی دروازے تک آ گیا، موبائل جل بجھ کر بند ہو گیا۔ اس نے خود کال ملائی جو کہ فوراً ریسیو ہو گئی۔ ہیلو ڈیڈ، پلیز مجھے واپس بلا لیں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ بکو مت، یہ بتاؤ کیسے ہو؟ انہوں نے جھڑک دیا۔ میں کیسا ہو سکتا ہوں یار، یہاں اکیلے رہ کر کیسا ہو سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس واپس بلا لیں۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ بکواس مت کرو یاقوت، اگر تم نے یہاں آنے کی بات دوبارہ کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا۔ یہاں جو گند تم پھیلا کر گئے تھے
اس کو سمیٹنے میں وقت لگے گا، اور ویسے بھی جو رنگینیاں تمہیں چاہیے تھیں وہاں تو آسانی سے سب مل رہا ہوگا۔ آخر میں ان کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا۔ چند مزید باتوں اور دھمکیوں کے بعد بالآخر اس نے اپنے باپ کی بات مان لی تھی۔ نرمین کیسی ہے؟ آخر میں اس نے بڑے ہی کوئی سرسری لہجے میں پوچھا۔ مر گئی ہے، آگے سے انہوں نے اتنی سختی سے کہا کہ یاقوت ٹھہر سا گیا۔ کم از کم تمہارے لیے وہ مر گئی ہے، اب فون رکھو اور آئندہ اس لڑکی کا نام اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ وہ ایسے سرد، ایسے دو ٹوک لہجے میں بولے تھے کہ یاقوت کو بے اختیار ان سے خوف محسوس ہوا۔ کال کر چکی تھی لیکن یاقوت وہیں بے دم کھڑا رہا۔ اپنا بدلہ لیتے ہوئے وہ اپنی آزادی کھو چکا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو ہارون نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر نہیں بھی ہو تو کم از کم تمہیں نہیں بتاؤں گا، وہ تلخی سے کہتا گرم گرم کافی کو اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ وہ دونوں یہ چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے۔ سفیر کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے نا؟ کتا جب گھر کے اندر آنے لگے تو اس کو پٹا باندھ کر باہر باندھا جاتا ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کتا ہے، لیکن تم نے اسے اتنا گھٹیا کیس میں کیوں پھنسایا؟ وہ اپنی سرمئی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے پوچھ رہا تھا۔ میں بس اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، جیسے اس نے مجھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ حالے کو ہرٹ کرنے لگا ہے، اور اگر کوئی میری بیوی کو ہرٹ کرے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ حالے کو ہرٹ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں، خود عمر حیات کو بھی نہیں۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ پھر مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے بھی تو اسے ہرٹ کیا ہے، ہارون نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ عمر نے ہاتھ جھلایا۔ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، تمہارے حساب سے یہی صحیح تھا۔ تم دور تھے، تمہیں حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ ظاہر ایک لڑکی کی شادی کی صبح تم یہ تو نہیں کہو گے نا کہ وہ لڑکی کسی مرد کو آدھی رات کے وقت اسپتال لے گئی۔ تم اپنی جگہ درست ہے، عمر احسان سے بولا۔ ہارون نے ممنون نظروں سے اس کو دیکھا۔ حالے یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کا لہجہ زخمی تھا۔ وہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے ہارون کہ تم اسے ہرٹ نہیں کر سکتے۔ وہ اب بھی تمہاری پینٹنگ کا سن کر خوش ہوتی ہے، وہ بس تم سے ناراض ہے۔ ان کو لگتا ہے اگر تم اس دن ایئرپورٹ پہ ان کی بات مان لیتے یہ تو سب نہ ہوتا، حالانکہ ان کو اب مان لینا چاہیے کہ قسمت تھی۔ اگر تم ہوتے تب بھی کچھ بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ بول چکا تو اپنی کافی اٹھا لی۔ ہارون خاموش رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اچھا چلو میرے 50,000 نکالو، آج کل ہاتھ تنگ ہے بہت، وہ گردن کے کس بل نکالتا ہوا بولا۔ عمر کو کافی بے حد کڑوی لگی، حد سے زیادہ کڑوی۔ بس کوئی پولیس والے سے پیسے نہ مانگے۔ کس چیز کے 50,000؟ عمر کے تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ وہ اس امیر زادے کے لیے جو میں کلب گیا، 20,000 کلب کی انٹری اور 30,000 کی شراب جو میں نے پارٹی بوائے لگنے کے لیے منگوائی، 2,000 کا پیٹرول بھی شامل ہے۔ لیکن خیر چھوڑو، اب کیا ایک ایک روپے کا حساب رکھنا۔ عمر آگے کو ہو کر ذرا سا مسکرایا۔ وہ جو میرے باپ کی شوگر مل ہے نا، وہاں سے جا کر لے لو، میں کال کر دوں گا مینیجر کو۔ وہ ایسی سنجیدگی سے بولا کہ ہارون کو یقین آنے لگا۔ کیا واقعی تمہارے باپ کی شوگر ملز ہیں؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ ظاہر ہے ہوں گی، تم نے دیکھ رکھی ہوں گی، جبھی تو تم مجھ سے اتنے پیسے ایک ساتھ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھنا ہارون، پولیس والا اپنی جان دے دے گا، پیسے نہیں دے گا۔ ہارون نے بمشکل ضبط کیا تو دل چاہ رہا تھا یہ گرم گرم کافی اس کے اس چلتی زبان پہ پھینک دے، لیکن وہ سفیر کا انجام دیکھ کر آیا تھا تو سوچ چپ رہا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، وہ ڈرگس کہاں سے لائے؟ تم مجھے ان ڈیلرز کی ڈیٹیل دو، وہ آگے ہو کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرایا، قدرے آگے کو جھکا۔ وہ ڈرگس نہیں تھے، میرے گھر کے نمک تھا، آیوڈین ملا نمک، شکر ہے۔ اس نشئی نے چیک نہیں کیا ورنہ مجھے اسی نمک کے کان میں دفنا دیتا۔ ہارون نے جھرجھری لی۔ عمر نے افسوس اس کو دیکھا۔ تم بھی پورے دنوں کے ہو، میں تو تمہیں معصوم سمجھا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ چرسی اپنے باپ سے کب ملے گا؟ ہارون پیچھے کو ہوا، کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ کیوں ملے گا اپنے باپ سے؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ عمر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تمہیں وہاں کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ تم اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ ہارون اسی طرح پرسکون بیٹھا رہا۔ میں پہلے اپنے باپ کے ساتھ تو تعلقات درست کر لوں، وہ جل کر بولا۔ دیکھو عمر، میں جس کام میں اچھا ہوں وہ کر آیا ہوں۔ اب وہ لڑکا ڈرگس نہیں لے گا، وہ اب چاہے وہ لڑکی خود بھی اس کے پاس چل کر آئے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج سے وہ اپنی تلاشی سفر میں نکل جائے گا۔ اچھا اپنی تلاشی؟ جی بالکل، میں نے تو آپ سے یہی کہا تھا نا کہ اس لڑکے کو ہمالیہ کی پہاڑیوں پہ تبلیغ کرنے کے لیے چھوڑ آؤ۔ عمر نے اس کی بات کاٹی۔ وہ سخت بیزار لگتا تھا۔ ہارون نے دانت پہ دانت جما کر ایک بار پھر ضبط کیا۔
ماں باپ بچے کی بھلائی میں خوش ہوتے ہیں، اس کا باپ بھی اسے موو آن کرتے دیکھ کر خوش ہوگا۔ رہی بات اس کے تعلقات اپنے باپ کے ساتھ درست کرنے کی، تو یہ کام مجھے نہیں آتا، مجھے جو آتا تھا وہ کر آیا ہوں، اور اس کا باپ کوئی مفتی نہیں تھا۔ کالے کرتوتوں کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے نا، سارے پاگلوں نے میرے ہی گلے پڑنا تھا کیا؟ اف، وہ سخت قبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، فروا اور فہیم کی ملاقات کا ثبوت۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، چہرے پہ بے یقینی پھیل گئی۔ ہارون موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا، پھر ایک جگہ رک کر اس نے موبائل عمر کے سامنے کیا۔ عمر نے جھٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ انسٹاگرام سے لی گئی تصویر کا اسکرین شاٹ تھا۔ اس تصویر میں فروا اپنی کسی دوست کے ساتھ کھڑی تھی۔ نہ وہ تصویر قابل غور تھی، نہ فروا کی مسکراہٹ، اور نہ ان کی وہ غیر ملکی دوست۔ اس تصویر میں قابل غور 15 اپریل کی تاریخ تھی۔ اس تصویر میں قابل غور وہ ہوٹل کا نام تھا جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں، دی پرل اسٹون۔ عمر ششدر رہ گیا۔ یہ اس اسنیم نامی کیفے سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے چیک کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اتنا بیکار ہو گیا ہے؟ کیا وہ اتنا اندھا، اتنا کم عقل ہو گیا ہے؟ یہ پاکستان کے سب سے مشہور ہوٹل چین ہے۔ ہارون عمر کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہی سوچ رہے ہوں گے کہ تم نے اس جگہ کو چیک کیوں نہیں کیا؟ عمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس چل سا بیٹھا رہا۔ کیونکہ تم نے صرف اور صرف فہیم مرزا کے ہوٹلز چیک کیے۔ تم نے فروا اور فہیم کی ملاقات کو بس فہیم کے ہی کسی ہوٹل میں ہی امیجن کر لیا۔ تم نے اس شہر کا کوئی کیفے، کوئی ریسٹورانٹ، کوئی ہوٹل جو فہیم کا نہیں تھا، اسے چیک ہی نہیں کیا۔ عمر کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی۔ عمر سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے فہیم مرزا کے ایک ایک ہوٹل کا CCTV چیک کروایا ہے، لیکن اس پورے مہینے میں یہ عورت یہاں نہیں آئی۔ تم رنگوں کی زبان جانتے ہو؟ اس نے ہارون کو کہتے سنا۔ عمر کچھ نہیں بولا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، وہ کہنا چاہتا تھا، رنگوں کی زبان، واٹ نان سینس، لیکن زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ سبز رنگ کریٹیوٹی کا رنگ ہوتا ہے، اسی طرح اگر سبز رنگ کو گہرا سبز کر دو تو یہ جلن اور حسد کا رنگ بن جاتا ہے۔ عمر کی آنکھیں کوئی اور منظر تھا۔ وہ دونوں ایک ورک شاپ کے دکان سے بھرے ہوئے سڑک پہ گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ عمر نے اپنے موبائل پہ لوکیشن ڈالی اور اپنی لوکیشن کے آس پاس ایک بار پھر فہیم مرزا کا کوئی ہوٹل ڈھونڈنے لگا۔ نیلا رنگ اداسی کا رنگ ہوتا ہے، وہ اس کی زبان سے بس اداس باتیں نکلتی ہیں۔ اگر نیلے رنگ کو زیادہ گہرا کر دو تو وہ مسلسل جاری رہنے والے غم کی بات کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے معراج سلطان تھے۔ کیا تم جانتے ہو عمر، یہ سب کس نے کیا ہے؟ فہیم مرزا نے، اس نے یہ سب مسز شمس کے کہنے پہ کیا ہے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سیاہ رنگ طاقت کا رنگ ہوتا ہے، جنون کا رنگ ہوتا ہے، پیشن، ایمبیشن کا رنگ ہوتا ہے۔ عمر، انتقام کو جنون مت بناؤ، فکر مند سا سردار کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں اس جنون کی بھیڑ چڑھنے نہیں دے سکتا۔ میرے لیے تم اہم ہو، صرف تم۔ سرخ رنگ، یہ انتقام کا رنگ ہوتا ہے، خون کا رنگ، بدلے کا رنگ۔ یہ رنگ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو بہت عرصہ تک کوئی دوسرا رنگ نظر نہیں آتا۔ یہ رنگ اپنی بات کرواتا ہے، یہ انسان کی آنکھوں کے آگے گھومتا رہتا ہے۔ سرخ جوڑا ہوا سرخ برتن ہو، سرخ عمارت ہو، یا پھر سرخ خون، سرمئی آنکھوں والا لڑکا کہہ رہا تھا۔ عمر سانس روکے سن رہا تھا۔ عمر، تم نے انتقام کو جنون بنا لیا، تم نے آنکھوں کے آگے سرخ رنگ رکھ لیا، تم نے صرف ایک رنگ کی سنی، پھر باقی سارے رنگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے منہ سی لیے۔ رنگ بہت پوزیسو ہوتے ہیں، اگر تم ان کو وہ توجہ نہیں دو گے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر وہ روٹھ جاتے ہیں۔ تم نے رنگوں کو خود سے ناراض کر دیا۔ اپنی آنکھوں کے آگے سے سرخ رنگ کی پٹی ہٹاؤ، اپنے سامنے باقی رنگوں کو بولنے دو، ورنہ سرخ رنگ تمہاری رگوں میں سرایت کر جائے گا، اور تمہاری رگوں میں پہلے سے ایک سرخ موجود ہے۔ اگر دنیا میں ایک جیسی چیزیں دو ہو جائیں تو ایک کو ختم کر لینا چاہیے۔ اب تم سوچو عمر، تم خود کو ختم کرو گے یا پھر اس انتقام کے رنگ کو؟ تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ کافی دیر بعد عمر نے سوال کیا۔ جواب میں ہارون نے کل فروا کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات کا سارا ماحول سنا دیا۔ تم نے اس بوڑھی فتنہ کے ماتھے پہ گن رکھ دی۔ براوو ہارون، براوو، آج تو تم نے میرا دل ہی جیت لیا۔ کیا تھا جو ٹریگر بھی دبا دیتے، ایک عذاب سے تو جان چھوٹ جاتی۔ آخر میں وہ ذرا افسوس سے بولا تھا، جبکہ ٹریگر کے نام پہ ہارون کو کچھ یاد آیا۔ میں ضرور ٹریگر دبا دیتا عمر، اگر اس پستول میں گولیاں ہوتیں۔ تم نے مجھے خالی پستول دیا تھا، تمہیں میرے ساتھ اسکیم کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عمر نے ڈٹائی سے سر کھجایا۔ ہاں، تمہیں پستول میں گولیاں ڈال کر دیتا تاکہ تم اس کو مار دو اور مقدمہ مجھ پہ چلے۔ تمہارا باپ تو تمہیں چھڑا لے گا، مجھے چھڑوانے کون آئے گا؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ تمہارا باپ، ہارون نے فوراً جواب دیا۔
तुम्हें बचाने तुम्हारा बाप आएगा। उमर के तासुरात बदल गए, मुट्ठी एक बार फिर भींच गई, माथे पे सलवटे का जाल सा बिछ गया। तुमने बताया नहीं, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? उसने बात बदल दी। हारून समझ गया, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने फरवा आंटी का मोबाइल उठा लिया था, फिर मैंने जब सारा मोबाइल चेक किया तो मुझे ये तस्वीर मिली। मैंने उस औरत का इंस्टाग्राम चेक किया और वहाँ से मुझे फरवा और उस औरत की बाकी तस्वीर मिल गई। लेकिन क्या सबूत है कि फरवा फ़हीम मिर्ज़ा से मिलने गई थी? वो अपनी इस गैर मुल्की दोस्त से मिलने भी तो जा सकती है। उमर अब के मशकूक हुआ। हारून आगे को हुआ। मैंने होटल की फुटेज निकलवाई है। जिस स्वीट में फरवा गई थी उसी स्वीट में थोड़ी देर बाद फ़हीम मिर्ज़ा भी गया था। उसने बोलते हुए मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए एक फुटेज उमर के सामने रखी। वो बगैर इस वीडियो को देखे गया। हारून ने कहना जारी रखा, उसके साथ वो सुनहरी आंखों वाला लड़का भी था। क्या नाम है इसका? उसने जहन पे जोर देना चाहा। हाँ, नूह, यही नाम है इसका। मैं जानता हूँ, इसको हाले भी जानती है। वो फ़हीम के बेटे का गार्जियन है। इसके बेटे का नाम याकूत मिर्ज़ा है। हाले और याकूत एक बार शॉपिंग मॉल में उलझ पड़े थे, मुझे सब याद है। अगर तुम मेरे अगवा में शामिल नहीं भी हो तो तुम मेरी दुश्मनी की जद में आए हो। क्या हो अगर वो जान ले वो अपनी दुश्मनी की जद में आई है? वो बता रहा था और उमर आंखें छोटी किए सुने जा रहा था। ना मेरा ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन था, ना फरवा ने मेरी सिम के ज़रिए मुझे इस्तेमाल किया। इस पहेली को सुलझाने में इतना वक्त सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि तुम इस पहेली में ख़ुद को शामिल किए हुए थे। तुमने अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर दे रखा था। तुम इस केस को उमर हयात बनकर हल कर रहे थे, हालांकि फरवा के प्लान में तुम थे ही नहीं। तुम्हें ख़ुद को बाहर निकाल कर एक सोचना था। फरवा किसी को भी फंसा नहीं रही थी, वो बस मोहतात थी। इसीलिए उसने मेरी सिम और मेरा ड्राइवर इस्तेमाल किया। वो उस कैफ़े में ही जाने वाली थी, लेकिन मेहर से मिलने होटल उसे करीब पड़ता था। वहाँ जाना उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। खैर, अब ये मसला हल हो चुका है, अजाब ख़त्म हुआ। हारून ने हाथ झाड़े। तुम्हें ये सब हाले को दिखाना चाहिए, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। आखिर में हारून ने सादगी से कहा था। अलबत्ता हलक में बहुत कुछ अटका था। वो किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारेगी, इस ख़याल से ही जान जाती थी। याकूत मिर्ज़ा को मैं भी जानता हूँ। मैंने उसकी पार्टी में रेड डाला था, उसकी ड्रग्स और शराब जब्त कर ली थी। फिर तो साफ ज़ाहिर है कि याकूत इस सब में शामिल है। हारून फ़ौरन बोला था। ओहो, याकूत नहीं, वो दिमाग से नहीं सोचता। उसका रिमोट नूह के हाथ में है। याकूत बस एक बद दिमाग बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। उसके लिए सारे फैसले नूह लेता है। और फ़हीम मिर्ज़ा कभी भी अपने बेटे को इस सब में नहीं घसीटेगा। मामला कुछ और है। मैं नूह मिर्ज़ा से मिलने जाऊँगा। मैं साथ आऊँगा, वो तुर्की ब तुर्की बोला। उमर चंद सानिया इसको देखता रहा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हारून ने सादगी से कंधे उचकाए। क्या कर रहा हूँ? उमर ने उसके चेहरे को देखते हुए उसका मोबाइल उसके सामने किया। ये फुटेज तुम्हें रात के 3 बजे मौसूल हुई, मतलब तुम सारी रात ख्वार रहे हो। ये होटल कोई आम होटल नहीं। तुम्हें इस फुटेज के औज़े खतीर रकम भरनी पड़ी होगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुम मुझे ले जाते तो मैं तुम्हारा काम मुफ्त में करवा देता। हारून धीरे से हंस दिया, फिर उमर को देखा। मुझे इसके लिए अपनी नींदें उड़ाने की आदत है। उसे रात के 3 बजे कि वो फ़ोन कॉल याद आई जब हाले उमर को अस्पताल ले गई थी और वो फिर हारून को कॉल की थी। वो गहरी नींद से जगा था और मुंह तक धोए बगैर बाहर भागा था। मुझे उसके लिए और उस पर अपना पैसा खर्च करने की आदत है। उसे याद आया किस तरह वो अक्सर एकदम सिरे के खाने के बिल दिया करती थी। किस तरह वो हर सालगिरह पे हाले को डायमंड गिफ्ट किया करता था। किस तरह वो उसके लिए महंगे महंगे हैंड बैग्स लाया करता था। और किस तरह हाले की तेज़ ड्राइविंग की वजह से अपनी गाड़ी की आए दिन लाखों रुपए की मुरम्मत करवाया करता था। मैं उससे कहा करता था, सारी दुनिया भी अगर तुम्हें छोड़ देगी तो हारून शाहिद वो वाहिद आदमी होगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मुझे हमेशा लगता था कि साथ खड़े होने का मतलब होता है कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना और दोस्त की हर मुश्किल को आने से पहले रोक लेना। उसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। उमर बगौर उसको सुनता रहा। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से होती हैं, आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती हैं। इंसान मुश्किल को आने से रोक नहीं सकता, लेकिन इस मुश्किल के बाद दुरुस्त फैसले ले सकता है, ख़ुद को ज़्यादा नुकसान से बचा सकता है, अपने अजीज़ अपने दोस्तों को सही मशवरा या मदद दे सकता है। मैं वही कर रहा हूँ। वो मेरे मशवरे नहीं सुनेगी, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए सब करूँगा, क्योंकि अगर सारी दुनिया भी उसे छोड़ दे तो हारून शायद उसके साथ खड़ा होगा। उन्हें बता तो दो, क्रेडिट तो लो। तुमने उसके लिए इतना सब किया है, अपना वक्त पैसा तवानाई खर्च किए और सबसे ज़्यादा तुम उस बूढ़ी फितना की नज़र में आ गए हो। तुमने उनके लिए ख़ुद को गैर महफूज कर लिया है। हाले को ये सब पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि तुम उनके लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हो। हारून मुस्कुराया था।
دوستوں کے لیے کی جانے والی کوشش اور دی جانے والی قربانیاں ہر قسم کی خوشامد یا ستائش یا پھر سراہنے جانے کی خواہش سے آزاد ہونی چاہیے۔ قربانیوں کا فخریہ ذکر ان کو بے توقیر کر دیتا ہے۔ محفل میں سنائی جانے والی قربانیاں بھی پھر برہنہ ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ آپ نے اپنے دوست کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کا فرض ہے اور دوست کا حق تھا۔ دوست جانتا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں جانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے دوست کی مدد دوستی کی خاطر کی تھی، سرائے جانے کے لیے نہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، والیٹ سے چند نوٹ نکال کر میز پہ رکھے۔ ہارون اس کو دیکھتا رہا۔ کل شاہ تاج کبیر کے گھر جانا ہے، تیار ہونا۔ عمر نے محض اس بات میں سر ہلایا، پھر رکا، قدرے جھکا اور آواز ہلکی کر لی۔ کل اس کے گھر کی تقریب ہے اور تقاریب میں گھر کے قیمتی سامان کسی محفوظ جگہ چھپا دیے جاتے ہیں۔ مجھے ان کی کمزوری چاہیے، اس لیے میں کل سے پہلے آج ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ہارون بس اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا، میز کی ایک طرف سے گھوم کر آیا اور عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں اگر ان کے گھر کا راز چاہیے تو ان کا سب سے پرانا ملازم خریدو۔ امیروں کے گھر کے ملازمین کے سینوں میں کئی راز دفن ہوتے ہیں۔ سب سے پرانا ملازم سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، وہ کیوں بکے گا؟ عمر کی آئیبرو استعفائیہ انداز میں اٹھیں۔ ہارون دل کھول کر مسکرایا۔ وفادار ہی تو بکتا ہے، خریدنے کی چیز تو وفادار ہی ہوتی ہے۔ جو دھوکے باز ہوگا اس سے کیا خریدو گے؟ دھوکہ؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر معتجب ہوا۔ میں عمر حیات نہیں ہوں، لیکن کافی کچھ ہے جو مجھے بھی پتا ہے۔ اصل میں ہم امیر ہیں نا، ساری زندگی آگے پیچھے ملازم دیکھے ہیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو، تمہیں کیا پتا ملازم کیا ہوتے ہیں، ہے نا؟ آخر میں وہ ایسی معصومیت سے بولا کہ کلس کر رہ گیا۔ میں اپنے محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، وہ جل کر بولا۔ ہارون ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا۔ سرمئی بلّہ نہ ہو تو